ریکارڈ کر لیتے ہیں. یہ آپ کا قرآن مجید ہے. چلیے تو میں سوچتی تلاوت یہاں سے شروع کرتے ہیں کیونکہ نظیفہ کو میں نے بولنا ہے تو یہاں سے کرتے ہیں 199 آیت سے. یہاں سے کریں تلاوت. ٹھیک ہے. رکوع تو یہاں سے شروع ہوتا ہے 190 سے نا. یہاں سے تلاوت شروع کرتے ہیں. نظیفہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ سے یا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ. ہاں یہاں سے کر لیں 189 سے کر لیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. باجی پوری پڑھوں؟ ہاں یہیں تک پڑھ لے کافی ہے. ٹھیک ہے. اور تو پھر تک یہیں تک پڑھانا تھا مجھے. ٹھیک ہے. اور آپ کو ماشاءاللہ یاد بھی ہے. میں مس کر گئی تھی تھوڑا بیچ میں پیج لیکن ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. چلے اب میں سوال بھی کر لیتی ہوں اس سے. بہت اچھا ہے. اتنا کافی جتنی تلاوت کرانی تھی زیادہ ہو بھی نہیں سکتی نا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہماری آیات جو ہے ختم ہو گئی آج آپ کی سورہ ماشاءاللہ. جی. ابھی جو آیت ہے ہماری 189 سے آپ دیکھیے 190. اچھا اس میں میں جاتی ہوں واپس. آپ جو آیات پڑھی اسے سوال کروں گی میں. ٹھیک ہے. 189 آپ نے پڑھی ہے. 190 پڑھی ہے. اچھا 190 میں آپ یہ پڑھے ہے یہاں پہ اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ جی یعنی عقل والوں کے لیے نشانیاں جیسے اللہ کے نزدیک وہ کون سے لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں نا؟ جی یعنی جو رات دن کے اور رات کے پہل میں دنوں رات آگے پیچھے یعنی جو آتے ہیں اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت اور اس کے قدرت کی نشانیاں یہاں. عقل والا اولو الباب، الباب لب سے ہے نا اور اولو کا مطلب والے. ٹھیک ہے. تو عقل والے اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا ہے؟ کون لوگ عقل والے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے.
اور اللہ کی اس میں دونوں طرح کی آیات آ جاتی ہیں. کون کون سی آیات آتی ہیں؟ ایک تو قرآن مجید کی جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیات ہے، دوسری کونی اور شرعی. ہاں کونی آیات جو کائنات کی ہوتی ہے نا آیات، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا. جیسے دیکھیں بچہ کیسے بنتا ہے اور کیسے پھر کل میرے بچے بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انسان دیکھیں بچہ واکر پہ چلتا ہے اور پھر میرے ہسبینڈ واکر پہ آ گئے. وہ ہم کل جوڑ رہے تھے نا تو باتیں کر رہے تھے بچے آپس میں کہ کیسے بندہ ریورس ہوتا ہے نا. اور ابھی جیسے جیسے ایج آگے جاتی تو بالکل ہی پھر اٹھا کے بٹھانا، کھلانا، نہلانا، دھلانا، وہ ساری چیزیں بچے والی ہوتی ہیں. جو بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس بن جاتے ہیں، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچے بن جاتے ہیں واپس. تو کتنا ریورس ہے نا. تو ان چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور و فکر کریں. پھر دیکھیں کیسے پتے کہاں سے نکل آتے ہیں ایک دم سے سوکھی ہوئی ٹہنیوں سے، اور کہاں چلے جاتے ہیں سب پتے جھڑ کے، اور کدھر جاتا ہے وہ سارا مٹی راکھ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورج دن اور رات کا آنا، واختلاف اللیل، ٹھیک ہے، زمین و آسمان کی پیدائش. آسمان کو دیکھیں، کوئی آپ کو وہاں پہ خلل نظر نہیں آتا، کوئی اس کو رکھنا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی کریک نہیں ہے، جہاں جائیں تخلیق پہ ایک غور جیسا ہے. کرنے کا. بالکل یہی عقل والے ہیں جو غور کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا تھا نا، غور و فکر کیا تھا نا کائنات کی. ان کے گھر میں تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی نا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ غور و فکر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اپنا آپ دکھایا، میں ہوں رب تمہارا. اور اس رب کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آگ تگ میں کود گئے نا. پچھلی دفعہ ہم نے آیات پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے کیا کہا تھا؟ حسبی اللہ و نعم. فرشتہ جبرائیل آ گیا مدد کے لیے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جس نے مجھے بچانا ہے وہ بچا لے، جس نے ڈالا آزمائش. تو یہ ساری چیزیں، تو یہ اس میں جو ہے عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اور اصل عقل والے بڑے بڑے عقل مند، اب دیکھیں انڈیا کے لوگ جو بتوں کو پوجتے ہیں کتنے عقل مند ہیں، سائنسدان ہیں، سب کچھ ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، ہر ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، لیکن وہاں عقل کام ہی نہیں کرتی. یہاں پہ کرنی چاہیے. ہر چیز گورے دیکھو تو سب چیز، ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے. واٹر سائیکل ہے، کس طرح سے بارش ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے. لیکن وہ جو چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پہچان لینا، ان کو بھی کلک تو ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، یہ ہے اور یہ ہے، لیکن وہ اس کو ایسے ہی بس لے کے گزر جاتے ہیں اللہ کی آیات کو، غور و اصل فکر نہیں چیز کہاں کرتے. سے ہو رہی ہے وہاں، وہ اصل پہ نہیں جاتے. اصل پہ نہیں جاتے. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، اور ایسے ہی ہو جائے، ہوتا رہے گا. ایسے ایک دن قیامت بھی آئے، زمین و آسمان الگ ہوئے اور پھر ایک دن ٹکرا بھی جائیں گے. تو یہ چیزیں پھر جو ہیں، یہ عقل والا جو ہے وہ یہ رب کو پہچانتا ہے. اور رب کو پہچانے بغیر اس کی عبادت کرنا کوئی عبادت نہیں ہے. وہ ٹکرے ہی ہیں. وہ بتوں، وہ ہم سے زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو بت کو جو پوجا کر رہا ہے یا جس چیز کو بھی کر رہا ہے، کرسچینز کو بھی لے لیں تو وہ زیادہ اس میں ان کا دھیان ہوتا ہے عبادت میں بنسبت ہماری تو ٹکرے ہی ہوتی ہیں. ہم تو بس جو ایک فرض ہوتا ہے نا، بس اتارو سر سے کہ گلٹ نہ ہو نا دل میں، تو وہ کر کے باہر آ جاتے. کب نماز شروع کی، بعض دفعہ کب ختم ہوئی پتہ ہی نہیں چلتا. آپ کبھی کبھی غور کرنا، ایسا بھی ہوتا ہے، کب نماز شروع کی کب ختم کی پتہ ہی نہیں چلا. اتنی فکروں میں ہوتے ہیں دنیا کی. لیکن اصل عبادت وہ ہے جو کہ احسن طریقے سے کی جائے، احسان کے لیول پہ کی جائے. کم از کم یہ تو خیال آئے نا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں. اور پھر جو چیز ہم نماز میں جو ممنوع ہے وہ باہر بھی ممنوع ہے. جو چیزیں نماز کے اندر ممنوع ہے وہ باہر آ کے ہم حلال کیوں کر لیتے ہیں. وہ چیزیں ہم حلال کر لیتے ہیں ساری. تو یہ کہا گیا ہے کہ غور و فکر سے، یعنی غور و جو ایک فکر، بار پہچان، یعنی اللہ 80 دل سال کی کی عبادت. گہرائیوں سے جو اللہ اکبر کہتا ہے، ایک بار 1000 الحمدللہ بار دل سے تسبیح نکل کرنے جائے، سے ہاں سبحان اللہ دل سے نکل جائے. بہتر ہے. اور کبھی کبھی اتنے دل سے نکلتی ہے. کبھی میرے ساتھ اسی طرح کچھ ہوا تھا، اور اتنا یعنی وہ دل سے کوئی ایک آئی نا آواز، جس سے واقعی مجھے اب یاد نہیں آ رہا میں کیا کر رہی تھی اس وقت، تو یا سن رہی تھی کچھ، کیا ہوا تو کس طریقے سے نا. تو انسان کی پیدائش پہ غور کریں، بچے پہ
کس طرح وہ آتا ہے، پھر اس کی ساری کائنات جوانی، اور بالکل ایسی ہے نا جیسے بہار نعمتوں آتی ہے. پر غور کرنا، ہر ہاں نعمت پر، بہار ہر چیز آتی ہے پر. دنیا میں اور پھر خزاں آ جاتی ہے. بالکل وہی چیز ہے انسان کی زندگی میں، اور بغیر اس کے گزر جائے ہدایت حاصل کی ہے تو دنیا کی ہر چیز ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی بغیر مانگے. اس کے لیے تڑپنا پڑتا ہے. تم لوگوں نے، میں کہیں نہ کہیں تمہارے اندر، سب کے اندر تڑپ تھی، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے آپ سے اپنے چن لیا تم لوگوں کو. کہیں ایک تڑپ آپ سوچ کے دیکھیں کہاں وہ تڑپ تھی، کیا تڑپ تھی. ٹیچر کہیں ایسا نہیں. غلط بھی ہوتی ہے، ہم، کیا کہتے کہ نہیں آؤ اس طرف. وہ جیسے زندگی میں میرا بھی ایسے ہی تھا کہ لگتا تھا کہ سب کچھ ہے میرے پاس، ہر چیز، میں جس چیز پہ آس رکھتی تھی میرے ہسبینڈ اسی وقت، چاہے وہ گولڈ ہو، کوئی چیز ہو. ایک ہوتا ہے نا کریز ہوتا ہے، جب نہیں ہوتی یہ چیز پاس قرآن تو پھر وہ بندے دنیا میں ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی، تو وہ سب چیز، اولاد، بچے، بیٹے، بیٹیاں، ایوری تھنگ، گھر بار، عزت. میں اپنے بہن بھائیوں میں بڑی، وہ اپنے بہن بھائیوں میں بڑے، سب کچھ تھا، لیکن ایک خلا تھا اندر. جو خلا کب پر ہوا جب وہ اندر کا جو، وہ جب قرآن ہاتھ میں آیا، جب اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے بھی تھے، اتنا میں تلاوت کرتی تھی، اتنی تلاوت، لیکن وہ ایک وہ نہیں پر ہو رہا تھا، جیسے کمی ہے کمی ہے کمی ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کینیڈا میں پھینکا. شاید میں دبئی میں ہوتی تو نہ کر سکتی. وہاں گوروں کے ملک میں آ کے، اب جب میں یہاں آئی تھی تو میں نے جو ہجرت کا کیا تھا، ایک ہوتا ہے نا کہ ہجرت بھی، تو میرے دماغ میں یہی چیز تھی کہ میں کیوں جا رہی ہوں وہاں. تو اس میں میرا یہی مقصد تھا کہ میں جا کے تو وہاں پہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو میں نے جا کے آگے کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر رستے بنائے میرے لیے. مجھے کچھ نہیں آتا تھا، مجھے واو کا مطلب ہی شاید نہیں آتا تھا. یہ سب یہ گرامر، یہ سب چیزیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جی، کس آپ طرح کی سبب یہ بنا. بات سن کے میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ شاید اللہ پاک نے اسی لیے یہاں بھیجا ہے بس مجھے. آپ نے اپنی نیت صحیح کرنی. پتہ نہیں اس وقت کیوں میرے دماغ میں یہ نہیں تھا. مجھے نیت کا، ہجرت کا کوئی معنی بھی نہیں پتا تھا کہ ہجرت بھی کس طرح کی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی نیت. تو ہم سب چیزیں پڑھ رہے ہیں نا، تو پڑھ لی ہیں. بخاری میں بھی، عربی میں حدیث کا ایک کورس لیا، تو اس میں بھی سب سے جو پہلی نیت کی اس میں حدیث ہوتی ہے. ہر کتاب میں نیت کی ہوتی ہے. ہر روز اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ آپ کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا ہے، کیوں پڑھا رہے ہیں. نیت کو دیکھیں. نیت از دا فرسٹ تھنگ. اس کی وجہ سے سارے اعمال قبول ہوتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رضا، اور جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ بھی سنت کے مطابق ہو، تو وہی عمل صالح ہے. تو ایمان اور عمل صالح، یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو یہ کچھ نہیں ملنے والا آپ کو. جو فوز ہوتی ہے، جو فلاح ہوتی ہے، جو جسے ہم نجات کہتے ہیں، جو آخری درجہ ہے نا، یہ ساری چیزیں اوپر سے چلتی ہیں نا، آخری درجہ نجات ہے. تو یہ ساری تب نہیں ملتی جب تک اب آپ کے پاس عمل صالح خالص اللہ کی رضا کے لے کے آؤ. اپنی نیتوں کو روز ٹٹولے. میری نیت کیا ہے؟ جب بھی آئیں بیٹھی، میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ اپنا علم جھاڑنے آئی ہوں؟ کسی کے اوپر اپنا وہ ڈالنے آئی ہوں؟ نہیں. اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ان کا مشن ہے، اس کو لے کے آگے چلنا. اس کو جتنا بھی ہم حصہ ڈال سکتے ہیں، چاہے وہ کہتے ہیں نا کہ چڑیا کی چونچ میں آئے ہوئے پانی جتنا ہی ہے. تو اب اس میں آپ دیکھ لیں، یہ اس میں سب سے بڑی چیز جو تھی نشانیاں. عقل والوں کے لیے نشانیاں پھر دو طرح کی ہوتی ہیں، قونی بھی ہوتی ہیں، شرعی بھی ہوتی ہیں. تو قرآن جب وہ شرعی جو غور و ہے وہ تلاوت، قرآنی جو آیات ہیں، شرعی بھی نہیں کہیں گے، قرآنی آیات کہیں گے. جی، پھر بندہ اگر غور و فکر اچھی طرح شروع کرے تو پھر ہر تو چیز سے آیات پہ سبق غور لینا و شروع فکر کر کرنا دیتا ہے، ہے. اس کا کہاں تک درجہ ہے. میں جب اس کو گرامیٹیکلی کرتی ہوں نا، تو کبھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی گرامیٹیکلی کرا کے اس کو کیا بات ہے. یہ جو اللہ زینہ آ رہا ہے نا، اب یہ اللہ زینہ جو ہے، یہ تفصیل بیان کر رہا ہے آگے اولو الالباب کی. جی، اولو الالباب کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اللہ زینہ کے ذریعے پوری تفصیل آ رہی ہے ابھی. الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ ساری اولو الالباب کی نشانیاں ہیں. تو جو یہ اللہ پھر گرامر تعالیٰ. بتاتی ہے نا. جی، تو آپ ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جو رک کے بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے بھی آپ کا سانس اجازت دیتا ہے.
اچھا اب ان میں سے اس میں آپ کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. اولو الباب تو عقل والے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عقل کون سی عقل؟ عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے نا, عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے. تو یہ والی جو عقل ہے نا, یہ والی عقل ہونی چاہیے جو نصیحت حاصل کرنے والی عقل ہوتی ہے, اس کی بات ہو رہی ہے, جو اللہ کی آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اللہ زینہ یذکرون اللہ, یاد کرتے ہیں اللہ کو. یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ, یہ ہم ابھی جو کر رہے ہیں یہ بھی یاد کر رہے ہیں. لیکن اس یا پر غور و فکر کریں. قعودن وعلی جنوبہم, تین چار طرح کا ذکر بتا دیا. کھڑے ہو کے نماز میں, قعودن بیٹھے ہوئے, کہیں بھی بیٹھے ہوئے ذکر کریں, لیکن یہ نہیں کہ آگے ٹی وی لگاؤ اور پھر تصویر چل رہی ہو یا باتیں کر رہے اور تصویر چل رہی ہو. باقاعدہ آپ مصلی پہ بیٹھیں, پورا دھیان رکھیں اور پھر تسبیح کریں. جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے نکلے, معنی کے ساتھ نکلے. نماز بھی اسی طرح سے قیام, اور نماز ہوتی کھڑے ہو کے, جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے نفل ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے. قیام نماز از قیام, اور قیام کیا ہے, کھڑے ہونے کی حالت ہے. تو ہر نماز جو بھی پڑھی جاتی ہے وہ کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھی جاتی ہے. اب تو آپ نے نماز نبوی بھی پڑھ لی نا, آپ کو پتہ چل گیا ہوگا. چاہے نفل پڑھیں, کچھ بھی کریں, تہجد پڑھیں, سب نماز کھڑے ہو کے پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ کہتے ہیں شاید وہ جو نفل ہوتے ہیں آخری وہ بیٹھ کے پڑھو, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی باتیں. ہر نماز کھڑی حالت میں پڑھنی ہے. پھر قعودن, اگر بہت ہی مشکل ہو رہی ہے, بہت ہی مشکل ہو رہی ہے کہ آپ نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتے, تو پھر اس میں آپ کے لیے یہ بھی دین نے رخصت دی ہے کہ آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, کرسی پہ بیٹھیں. اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ کرسی کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو درجہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بیٹھ کے, پھر آتا ہے کرسی کا درجہ. ہم کرسی پہلے پکڑ لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کرسی 3rd نمبر پہ آتی ہے, کرسی پہ نماز. پھر علی جنوب, اپنے پہلوؤں کے اوپر. اب نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کے تو پھر آپ بستر پہ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, سیدھے لیٹے پڑھنی تو چاہیے. پھر اپنا ذکر جو ہے, ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے نا خالی نماز تو نہیں ہے نا, نماز تو ایک اس کی فارم ہے نا. پھر جنوبی ہم اپنے, اب کئی دفعہ دیکھیں لوگ نہیں مصلی پہ زیادہ دیر بیٹھ سکتے, وہ پھر لیٹ جاتے ہیں تسبیح لے کے تو پہلوؤں پہ. تو ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ یتفکرون, اور یہ جو بات ہے نا تفکر کرتے ہیں, تفکر جو ہوتا ہے نا, یہ تدبر اور تفکر یہ باب تفاعل سے ہے, اور اس میں وہ کام ہوتا ہے جیسے تکلف, تبسم. تو کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں کوشش لگتی ہے, کوشش سے وہ کام ہوتا ہے. تفکر ایسے نہیں ہو جاتا. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, کہاں کرتے ہیں, آسمان اور زمین کی پیدائش میں کرتے ہیں. جب اور زمین اور پیدائش میں صرف ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا, اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں, جانور بھی ہر طرح کے آ جاتے ہیں. دیکھیں کتنی ریسرچ ہو رہی ہے ابھی تک, کتنے اینیملز ابھی دریافت ہو رہے ہیں. لیکن صرف اس کو دنیاوی نالج تک نہیں لینا, اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کرنی ہیں. اس میں میرے رب کی کیا نشانی ہے اس کے اندر, کس طرح کی. جی بولیے. پرندے جو ہے, پرندے ہی کتنی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں, اتنے خوبصورت. اچھا یہ اتنے نظر نہیں آتے تھے پہلے, اب جب سے یہ ویڈیوز وغیرہ نہیں تو اتنے کلرز کے پرندے ہیں. پیارے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تو اس میں طوطے ہی طوطے, زمین پوری فل طوطوں سے, درخت فل طوطوں سے. میں نے کہا یہ اتنا طوطا دنیا میں اور ایک علاقے میں, اور پھر کتنے کلرز ہیں اور کتنی چیزیں ہیں. فش دیکھیں, اینیملز دیکھیں, شیر کی قسمیں, باقی چیزیں. تو دیکھتے جائیں اور کرتے جائیں آپ کے, اللہ تعالیٰ کے لشکر اتنے ہیں. چونٹی دیکھیں, اس کی بناوٹ دیکھیں, شہد کی مکھی دیکھیں, اس کی بناوٹ, اس کے کام دیکھیں, کتنی اس میں یونیٹی ہوتی ہے, کس طرح وہ بناتی ہیں. اور خود نہیں کھاتی, ہمارے لیے پوری سورہ اللہ نے نحل نازل کر دی نا, سورہ نمل, نحل, اینیملز کے اوپر. پھر ربنا, پھر وہ کیا کہتے ہیں جب وہ غور و فکر کر لیتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں, ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقتا ھذا باطلا. اب یہاں پر ما کا معنی آیا ہے نہیں کے معنی میں, کیونکہ ماضی آ رہا ہے نا, تو ماضی سے پہلے ما آئے تو وہ نفی کا معنی دے دیتا ہے آگے, چاہے اللہ ہو نہ ہو, ٹھیک ہے. ماضی سے پہلے ما نفی کا معنی دیتا ہے. ما خلقتا, نہیں پیدا کیا تو نے, ھذا, یہ سب کچھ اوپر جو آیا ہے.
جو آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں. جن میں تو جنوں کا سوچتی ہوں. اگلے دن میں بچوں کو بتا رہی تھی کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان کی خوراک ہوتی ہے نا, تو ان کو ان کو کچرے میں نہ ڈالا کرو, کہیں باہر کھلی جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک, کہ ان کی خوراک ہوتی ہیں اور ان کی خوراک آپ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں, یا پھر پہلے زمانے پہ استنجا وغیرہ بھی ان سے تو منع کیا گیا باقاعدہ. ہمارے دین میں ہر چیز سکھائی گئی. تو جنوں کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے وہ ہمارے گھروں میں ادھر ادھر ہی ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کلاسز میں بیٹھ کے پڑھے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا ایسی مخلوق ہے وہ کس چیز سے پیدا کی گئی ہے. پھر ان کا بھی برزخ ہے, ان کا بھی حساب کتاب ہوگا, سب کچھ مکلف ہیں وہ بھی. تو ایک فرشتوں کی بناوٹ پہ دیکھیں, میں گنوا ہی نہیں سکتی یہاں پہ. تو پھر مکلف کا کیا مطلب ہے؟ مکلف کا مطلب ہے جیسے ہم مکلف ہے نا کہ ہم سے پوچھ ہوگی نا, مخلوق سے نہیں, مکلف جو ہے تکلیف سے ہے نا, تکلیف سے. اچھا اچھا. ہاں مکلف بنائے گئے یعنی جیسے ہم سے پوچھ ہوگی نا ہمارے اعمال کی, ایسے ان سے بھی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ان سے بھی, ان کے بھی اعمال کی پوچھ ہوگی نا. اس میں مسلمان ہوتے ہیں نا اور ہندو ہوتے ہیں, ہر مذہب کے ہوتے ہیں, اس میں بھی صرف نظر نہیں آتے, وہ ایسی مخلوق ہے. پوری سورہ جن آئی ہے نا, اور وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوتے ہیں, تبلیغ کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں اپنی قوم میں. تو یہ باتیں ہم سوچتے نہیں نا, ہم تو صرف یہ ہے کہ چلو ہم یہ تو پتہ ہے کہ فلانی جو ہے وہ کس کی بیٹی ہے, وداکارہ فلانی فلانی فلانی, وہ سب ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا فاطمہ الزہرا, ان کے بارے میں ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا, نہ کبھی ہم نے بتایا, نہ ہم نے ضرورت محسوس کی ہے, جو ہمارے آئیڈیل ہے. ہم نے بھی اتنی دیر سے سیکھنا شروع کیا نا ٹیچر کو شروع. ہاں تو اب دیکھیں نا, بچے تو بڑے ہو گئے, اب ان کے تو دھیان کہیں اور بٹ گئے نا, اب بہت مشکل ان ہے. کے بڑا ان کے رول ماڈل تو کوئی اور بن گئے. تو ربنا ما خلقت ھذا بھذا کدھر اشارہ ہے, اوپر جو سب کچھ زمین و آسمان نے پیدا کیا, باطلن. باطلن کا مطلب ہوتا ہے کفر کے, کفر باطل ایک ہی ہوتا ہے نا, کیا ہوتا ہے وہ حق کے مقابلے میں باطل ہوتا ہے نا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے باطل, یعنی جھوٹ, یہ جھوٹی باتیں نہیں ہے, یا اس طرح باطل, یا باطل کا مطلب یہاں پہ ناکارہ بے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نا. یہ سب بے فائدہ کا زیادہ معنی یہاں پہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا, ان کے پیچھے مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور اتنی کائنات بڑی اس کی خدمت کے لیے لگائی ہے, سورج نکلتا ہے, بارش ہوتی ہے, زمین چل رہی ہے اپنی اس سے, سمندر ہیں, ہر چیز اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے. پھر ہدایت بھی دی ہے اس کو, نبی بھیجے, وہی آئی, سب کچھ ہوا. تو یہ بے فائدہ تو نہیں ہے نا, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے, جیسے ہر چیز کو بنانے کا مقصد ہے. تو وہ مقصد کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے, ایگزام, اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ جنت میں جانے کے واپس قابل ہے کہ نہیں ہے, جہاں سے آیا ہے, جہاں سے نکالا گیا ہے. انسان کہاں سے, جنت سے نکالا گیا نا اس کو, وہ تو جنت میں تھا نا, شیطان کے اس میں آ گیا تو نکالا گیا, اس کو کہا گیا جاؤ نیچے. اب پھر یہاں پہ اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, اب وہ شیطان کے پیچھے چلتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کو جو وہی آ رہی ہے اس کے پیچھے چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے پھر بے فائدہ تو کوئی چیز بھی نہیں بنائی. آپ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی دیکھیں تو وہ بھی, بلکہ ایون جو زیر زبر لگے ہوئے نا قرآن میں, ان کے بھی میننگز ہیں. جو حرف ہے نا ان کے بھی کئی میننگ ہے, بی کے پتہ نہیں کتنے میننگ ہے, واو کے کتنے میننگ ہے, ایک اس میں اتنی تفصیل ہے جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. پھر سبحانہ کا, اب سبحانہ جو ہے یہ مصدر ہے, یہ ہمیشہ مضاف بن کے آتا ہے. آپ دیکھیں تو یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے, اس کے آگے مضاف نہیں, مرکب اضافی بنتا ہے. سبحانہ مصدر کے ساتھ, فقنا, یعنی اس میں کوئی زیر زبر نہیں آتی, یہ سبحانہ ہی ہوتا ہے, اسی طرح ہی ہوتا ہے. فقنا عذاب النار, سبحانہ کا فقنا عذاب النار, بس بچا ہم کو. اب یہ کی جو ہے نا, ایک کی جو ہے یہ پورا فعل ہے, اس میں فاعل بھی ہے. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا, جو کی ہوتا ہے یہ پورا فعل ہے. اور یہاں میں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں, کرسر نظر نہیں آ رہا. یہ کی جو ہے یہ پورا ورب ہے ایک, اس میں فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں نا جو ہے یہ اس کا مفعول ہے, ہم کو بچا. اور انتا کی اور نا, اور فا جو ہے یہ تو اس کے جواب میں آیا نا, طلب کے جواب میں. ٹھیک ہے, عذاب النار, اب یہ دوسرا مفعول ہے, عذاب النار, کس سے بچا, کس سے بچا, عذاب النار سے بچا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, نار
دنیا کی آگ کتنی بری ہے, اسٹیم لگ جائے نا تو پرابلم ہوتی رہتی ہے کتنے دن ہاتھوں میں, اور نار تو بہت دور کی بات ہے پہ جہنم کی. اور یہ دعائیں بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ, اتنا کچھ کرنے کے بعد, غور و فکر رب کو پہچاننے کے بعد پھر وہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے سب بے مقصد نہیں پیدا کیا, تو نے جنت اور دوزخ جو ہے بے مقصد نہیں بنائی, اس کا بھی مقصد ہے, ٹھیک ہے. اور تم ہمیں اس کی بہت سی دعائیں ہیں, آگے بھی انشاءاللہ قرآن میں پڑھیں گے کہ عذاب سے, جہنم کے عذاب سے بچنے کی بہت سی دعائیں. اچھا پھر آگے جو ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ, اس کا ترجمہ کوئی اور کر لیں, آپ کر لیں نصرت. اچھا جی, اس کا مطلب کہاں ہے یہ آیت جی, ربنا اے ہمارے رب, انکا بے شک تو, من تدخل النار جسے تو داخل کرے گا آگ میں, فقط اخزیتہ وہ رسوا کر دیا جائے گا اسے, یا رسوا ہو جائے گا, تو نے رسوا کر دیا اس کو, تو نے رسوا کر یہ دیا تا جو ہوتی ہے نا یہ انتا ہوتی ہے, اخزیتہ تو نے رسوا کر دیا اس کو, پس تو نے. اور یہ کٹ جو ہوتا ہے نا, یہ کٹ جو ہوتا ہے یہ تو اس کے لیے آتا ہے نا, تاکید کے لیے آتا ہے, یعنی یقیناً تو نے رسوا کر دیا اس کو جو جہنم میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی اسی دعا کا حصہ ہے, ٹھیک ہے, پر دعا کا حصہ ہے جی. وما اور للظالمین ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار. ہاں, اب ما جو ہے یہ نفی کے لیے, ٹھیک ہے, وما للظالمین, اور نہیں ہے ظالموں کے لیے. ظالم کون ہوتے ہیں؟ یہی جو کافر ہیں, منکر, مشرکین وغیرہ, جو اللہ کی آیات کو, اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, اس کے وجود کو اور اس کی تخلیق کو نہیں مانتے, وہی ظالم. اور جو دنیا میں رہ کے دین کے خلاف ہیں, جو تو ظلم, کیا ظلم صرف دوسروں پہ کیا جاتا ہے؟ نہیں, اپنی ذات پہ بھی ہے, ہر طرح سے. اپنے ذات پہ ہم کیسے گناہ کر کے, اپنے جھوٹ بول کے اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو پھر اس میں من انصار, یعنی اس کا کوئی بھی, جب من کے بعد نکرہ آ جائے نا, اور مجرور تو ہوتا ہی ہے من کی وجہ سے, تو اس میں نکارت میں اضافہ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے. بالکل, جس کو جس پہ اللہ تعالیٰ جس کو, ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہے. اور تو ظالم یہ نہیں ہے کہ صرف کافر ہوں گے وہ ظالم, کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس نے ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کیا, جس نے اللہ کی ہدایت تب بھی ملتی ہے جب آپ کائنات پہ, قرآن کی آیتوں پہ یا اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. ہدایت ایسے تو نہیں ملتی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے, کیسے ہدایت ملی تھی ان کو, ہر ایک چیز پہ غور کیا انہوں نے, پھر اب آخر رب کو پا لیا. رب کو پا لیا, پھر بھی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کہا تھا نا 4 پرندوں والی جب بات آئی تھی, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. جی بالکل بالکل, پورے یقین کے ساتھ. میری بہت ہی اچھی دوست ہے اور جاب کرتی ہیں, میں نے ان کو بڑی دفعہ کوشش کی ان کی بات کرنے کی, تو وہ پتہ کیا کہتی ہیں کہ بیمار ہوگا وہ فوراً اس کی تیمارداری کے لیے جائیں گی اور بہت سارے دنیا کے کام کریں گی, لیکن جب میں کہتی ہوں نماز پہلا فرض, نماز بھی پڑھنا ہے, وہ کہتی ہیں ہم اور اتنے نیک کام کرتے ہیں, اللہ میاں ہمیں اس کے ذریعے بخش دے. وہ اس طرف آتے ہی نہیں, نماز قرآن پاک کی طرف. میں نے آپ کو سٹوری چھوٹی سی سنائی تھی, وہ جو نماز کے بارے میں ہی شاید میں نے کلاس میں ذکر کیا ہے, کہ نماز کا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ ہے نا کہ فرض کرو کہ بچوں کے ایگزام ہو رہے ہیں نا, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم میتھ کا پیپر پاس کرو گے تو باقی کر سکو گے. ٹھیک ہے, یہ بتائی تھی بات میں نے؟ نہیں. اچھا, اور جو میتھ کا پیپر پاس نہیں کرے گا وہ اگلے پیپر بھی نہیں دے سکے گا نا. صحیح. تو اب کیا ہوا کہ سب لوگ امتحان میں, سب سے پہلے یہ میتھ کا پیپر ہونا تھا, تو سب لوگ پیپر دینے گئے, اور اس میں سے جو پاس ہو گیا رزلٹ فوراً آ گیا, ان کو بریک دی گئی تھوڑی, رزلٹ آ گیا, رزلٹ میں جو پاس ہو گیا ان کو کہا گیا تم رک جاؤ اور باقی گھر چلے جائیں جو فیل ہو گئے. اچھا. ہاں, تو وہ باقی گھر چلے گئے. اب یہ جتنے پاس ہوئے تھے ان سب پہ ان کے سارے پیپر ہو گئے, اسی دن وہ فارغ ہو گئے. دوسرے دن سارے بچے کلاس میں آئے اور سب باتیں کر رہے ہیں. اب جو فیل ہو گئے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کلاس میں کہہ رہے ہیں کہ یار اگر میتھ میں پاس ہو جاتے نا تو ہم تو ٹاپ کر جاتے, ہمارے تو باقی پیپرز کی اتنی اچھی تیاری تھی کہ ہم ٹاپ ہی کر جاتے. بالکل. سمجھ آئیے بات؟
لیکن ہم نے میتھ کی تیاری کی نہیں کہ چلو ہم کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے. وہ اسی میں ہمارے میتھ کے پیپر کی تیاری رہ گئی، اور وہ کیا ہو گیا، ابھی ہم باقی پیپر بھی نہیں دے سکے. کیا فائدہ ہوا؟ بس یہ وہی ہے نا ٹیچر کہ ہم مطلب کچھ یہ تو والی ہم مثال اس کو سنائے نا بیٹھ کے، یہ مثال سنائے اس کو، دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب تک وہ کیا ہے، جب میتھ ہمارا کیا ہے، وہ ہماری نماز ہے. جی بالکل. اگر وہ نماز کلیئر نہیں ہوئی آپ کی، تو اس کے بعد کی باقی جتنی بھی آپ کے نیک اعمال ہیں وہ سب قابل قبول نہیں ہے، وہ دیکھے ہی نہیں جائیں گے. بالکل. اگر نماز میں کمی بھی ہوگی، کیونکہ جو نمازیں ہم نہیں پڑھتے نا، وہ ہماری نمازوں کو کھا جاتے ہیں باقیوں کو. جو گناہ ہم کرتے ہیں نا، وہ ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں. تو اس لیے اس دین میں آنا تو پورے داخل ہو، پوری طرح اللہ کی اطاعت کرو، پوری طرح. یہ نہیں کہ آدمی میں ہے اور جو آسان ہے وہ کر لیے. تو اپنی پسند کا دین ہے یہ، تو پھر اپنے نفس کی پوجا کر رہے ہیں نا آپ. دل چاہ پڑا، دل چاہ نہ پڑی، مجبوری. ایک الگ چیز، آپ سوئے رہ گئے، یاد نہیں رہی، گھر کے کاموں میں کچھ ایسا ہو گیا، ہوتا ہے نا. لیکن جیسے یاد آئے پڑھ لیں، نماز پہلی والی پہلے پڑھ لیں. 5 منٹ بھی رہ جائے نا تو دوسری نماز کے ٹائم سے پہلے پڑھ سکتے ہیں آپ نماز. تو یہ معاملے آسان نہیں ہے. تو ان کو تو جنت اور جو وہ سامنے نظر آتی تھی نا، جو دوزخ ہمیں ہی نظر آتی نا، کیونکہ ہمارا آخرت پہ یقین ہی نہیں ہے. دیکھا جائے گا، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اچھا فلاں بھی تو نہیں کرا، فلاں بھی تو نہیں کرا، تو کوئی بات نہیں، کیا وہ بھی دوزخ میں جائے گا؟ ہم تو یہ سوچتے رہتے ہیں. بس اللہ معاف کرے. پتہ ہے جنت میں جانے والوں کا ریشو کیا ہوگا؟ کیا 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں جائے گا، 999 جہنم میں جانے والے ہیں. یہ ریشو ہوگا قیامت والے دن. اور ہم ویسے بیٹھے ہیں جیسے ایک جہنم میں جائے گا تو 99 میں ہم شامل ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ معاف کرے. تو یہ اخزیتا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رسوا کن عذاب ہے اس کے لیے. صحیح. اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. تو ظالم جو ہوتا ہے، ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس پہ عمل نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے ہدایت کوئی آسانی سے آئی ہے، قرآن کوئی آسانی سے نازل ہوا ہے، اس کو پھر سیو کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. باقی کتابیں نہیں ہیں دنیا میں، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لی ہے، جب تک یہ اٹھایا نہیں جائے گا دنیا سے. اس کا کوئی زیر زبر بھی کوئی اس کا نہیں بال بیکا نہیں کر سکتا. کیوں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ آنے والی انسانیت، پوری انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. اس کو کھولیں ہی نہیں. آج ہمارے سامنے ٹی وی ہے اور کتاب ہماری بیک میں ہوتی ہے. قرآن ہمارا پیچھے پڑا ہوتا ہے، شیلف پہ پڑے ہوتے ہیں، سامنے ہمارے ٹی وی ہوتے ہیں، سجاوٹ کے لیے رکھے ہیں. رمضان میں بڑے نمازی بن جاتے ہیں. دین پورے سال کے لیے، پوری لائف کے دینے کے لمحے کے لیے. نماز کے اندر بھی دین ہے اور باہر بھی دین ہے. اچھا پھر جو ہے یہ ہو گیا. اگلی تلاوت کریں یہاں سے، اس کا ترجمہ کریں. ربنا. اچھا جی. ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، منادین ایک پکارنے والے کو، ینادی وہ پکار رہا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو ان کے ایمان لے آؤ، فآمنا بربہم اپنے رب پر، فآمنا بس ہم ایمان لے آئے. بس یہاں پہ رک جائیں. بربکم ہے، اپنے رب پر ایمان لے آؤ اپنے. یہ کس کی پکار تھی؟ کون تھا منادی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو منادی کون ہوتا ہے؟ پکارنے والا ہوتا ہے. جی. منادی جیسے اسی سے یہ اس کی نسبی حالت منادین ہے، کیونکہ یہاں پر سمعنا سنا ہم نے، منادین یہ مفعول ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، نادا ینادی، یہ کیا ہے آپ کا؟ یہ فعل ہے، اور یہ اسم میں میم آ رہی شروع میں. پکارنے والا، اسم کا ترجمہ والے میں کرتے ہیں، اور ینادی پکار رہا تھا. صحیح. جو پکار رہا تھا، للایمانی ایمان کے لیے پکارا تھا. اس کی پکار کیا تھی؟ ایمان کے لیے تھی. اللہ کے دین کی ان طرف. آمنو کہ ایمان لے آؤ. اب یہ امر ہے. آمنو جو ہوتا ہے وہ پاسٹ ٹینس ہوتا ہے. ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا. اب یہ طلب ہے نا،
ایک طلب ہے. طلب کیا تھی؟ آمنو بربکم, اس کے جواب میں فا آ گیا, فآمنا, بس وہ ایمان لے آئے. تو یہ جواب طلب ہے, اس کے پر فا آیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بس ہم ایمان لے آئے. کتنی پیاری دعا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پہ صحابہ فرما رہے ہیں یہ, ٹھیک ہے, ان کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی داعی دین ہوگا, جو بھی کام کرے گا اللہ کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن, اس کے لیے بھی کہ وہ بھی کون ہے؟ منادی ہے, وہ بھی پکارنے والا ہے ایمان کے لیے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ ایمان لے. اور جیسے آپ نے اپنی دوست کو دعوت دی نا, بس یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا, ہم لوگ اس کو اپنے دین کو سمجھتے نہیں ہیں. میرے بچے خود اسی طرح سے, میں کیا کہوں, وہ کہتے ہیں ماما یہ بھی تو کام ضروری ہے, آپ میری جاب ہی دیکھیں. پھر میں ابو کے ساتھ پورا مہینہ کس طریقے سے انہوں نے کیا, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جب دے, میرے تو روح ان کے دعا نکلتی ہے کس طریقے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ماما اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے, ہم نمازوں میں اس میں لگ جائیں گے, تو یہ کام کون کرے گا؟ اس کی جاب بھی وہ ہے نا, پیرامیڈکس کی ہے. تو وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو بچے بھی نہیں پوچھتے, بالکل, تو ان کی خدمت وہ کرتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ دوسرا ایک پارٹنر ہوتا ہے نا, 2 بندے ہوتے ہیں ایک ایمبولینس میں, تو وہ پیسوں کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ جاب کریں نا, کتنے پیسے ملیں گے. میں کر رہا ہوتا ہوں خدمت خلق کے لیے. میں ان کو اپنے ایز اے پیرنٹس لے کے نا وہ دیکھتا ہوں, اس طرح سے کرتا ہوں کہ مجھے اس میں خدمت میں کتنا اجر ملے گا نا. تو وہ تو کہتے ہیں ماما پھر یہ کام بھی تو کرنے ہیں نا, یہ بھی تو سارے ہیں نا, یہ بھی تو. وہ اس طرح کی ہے. رمضان میں بڑا اچھا اپنا قرآن مجید بھی پڑھیں گے, نمازیں بھی پوری جا رہی, سب کچھ جا رہی ہیں, لیکن ان چیزوں میں ان کا عید کی نماز بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے, گھر میں جماعت کرا لیتے ہیں عید کی نماز کے اپنے ابو کے ساتھ. لیکن یہ وہ بچوں کی سوچ ہے, اور یہ یہاں کی یونیورسٹیوں میں ڈالی جاتی ہے. بالکل. اور یہ قرآن سے دوری کی وجہ سے. اگر وہ قرآن سے جڑ جائیں نا, میں سب کے بچوں کی بات کر رہی ہوں, سب کے اندر کم و بیش مسئلہ ہے بچوں میں, اللہ ماشاء اللہ, جن کے بچوں کو بچپن سے, وہ بچے جو ہے نا بچپن سے, یہ نہیں کہ ان کی تربیت نہیں ہوئی, بہت زیادہ تربیت ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے, وہاں ماحول ہوتا تھا ایک, اذان ہوئی, اذان کی آواز آئی, مسجد بھاگو, سارے جا رہے ہیں, ابو بھی جا رہے ہیں پیچھے, ہم بھی بھاگ رہے ہیں. وہ ایک ماحول ہوتا تھا. وہ ماحول کو دے دیتے ہیں, کہتے ہیں یہاں ماحول نہیں ہے. رمضان میں ماحول بن جاتا ہے نا ماما, سب کا روزہ ہوتا ہے, سب کی نمازیں, تو ہم لوگ وہ یہ مسئلے ہیں بچوں کے, کیا کریں پھر. اللہ تعالیٰ ان کو بند کر دی ہے. اب بچے اور گھر میں اوکے ہیں, ٹھیک ہے, جمعہ بھی نہیں پڑھنے جانا. ہاں یہ تو ساری چیزیں ہو گئی ہیں, لیکن پڑھنے والے پھر بھی پڑھ لیتے ہیں. اب میرے گھر میں بچے تو میرے الگ ہوتے ہیں, تو میرے ہسبینڈ خود اذان دیتے ہیں, اپنی نماز خود اذان دے کے پڑھتے ہیں. وہ ہر نماز سے پہلے اپنی اذان دے رہے ہوتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, اقامہ بھی کہتے ہیں, اور پھر وہ نماز ہی پڑھتے ہیں. تو کرنے والے تو سب کر لیتے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ توفیق دے. اچھا, اور اب آگے دعا پڑھیے. ربنا, ایمان لے آؤ. اے ہمارے رب, اچھا, ربنا فاغفر لنا, آگے نا, ربنا فاغفر لنا, اے ہمارے رب پس بخش دے ہمارے لیے, ذنوبنا, ہمارے گناہوں کو, وکفر عنا, اور دور کر دے ہم سے, سیئاتنا, ہماری برائیاں, وتوفنا, اور ہمیں شامل کر, مع الابرار, وتوفنا, میں نے اس کا مطلب یہ بنایا کہ وہ تو ہمیں شامل کر دے مع الابرار, نیک لوگوں میں, مرنے کے تو فوت کرنا ہم کو, فوت. اچھا, ہاں, اس کا توفع کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے وفا سے ہے نا یہ لفظ, 2 میننگ ہوتے ہیں اس کے. ایک ہوتا ہے پورا دینا, جی, اور ایک ہوتا ہے فوت کرنا. اچھا, پورا یہاں وفا کا مطلب جو ہے وفا, توفع یا توفع, یہ جو ہے فوت کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو فوت کرنا ہم کو کس کے ساتھ, یا مال ابرار, ساتھ نیک لوگوں کے. جی, تو اس میں اب آپ کا کیا ترجمہ لکھا ہوا, آپ کے سوس میں آپ کا کیا لکھا ہوا, ذرا دیکھ کوئی بتائے گا مجھے. ہماری برائیوں کو, اور فوت کر ہمیں ساتھ نیک لوگوں کی, فوت کر ہمیں, فوت کرنا, تو فوت کر, تو جو ہے یہ فاعل ہے, توفنا تا سے تو ہے, ٹھیک ہے, اور ہم کو کیا ہے, مفعول ہے, ہم ہیں. اب دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ کو کیا واسطہ دے رہے ہیں, وسیلہ کس چیز کو بنا رہے ہیں وہ لوگ, نیک لوگوں کا. نہیں, وہ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے آواز پہ جو لبیک کہا تھا, اس کو وسیلہ بنا رہے ہیں, کہ اس نے ہمیں پکارا ایمان کے لیے, پس ہم ایمان لے آئے.
ایمان لے آئے, پھر آگے اللہ سے دعا کرے کہ بس ہمیں معاف اس کا کر. وسیلہ بنا کے نا تو دعا مانگ رہے ہیں, ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. جی صحیح صحیح. کتنی پیاری دعا ہے نا, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم سے ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے, اور ہم جی کو فوت کر کس کے ساتھ نیک لے لوگوں, لیں. جی ساتھ نیک لوگوں. ٹھیک ہے. اب قرآن اس کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں نا گرامیٹیکلی اس میں جائیں تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہو, ٹھیک ہے, تو لیکن یہاں پہ آپ کو جو ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے وہ عام فہم ترجمہ ہوتا ہے, تو فوت کر ہم کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک آگے دعا اور بھی مانگ رہے ہیں, اس کو بھی پڑھ لیں. جی ربنا آگے, جی ربنا اے ہمارے رب, وآتنا اور دے ہمیں, ما وعدتنا جو وعدہ کیا تو نے, رسول کا اپنے رسولوں کے ساتھ, ولا تخزنا اور تو رسوا نہ کر, یوم القیامہ ہمیں دن قیامت کے, بے شک تو لا تخلف المیعاد نہیں تو خلاف کرے گا اپنے وعدے کے. بے شک تو نہیں خلاف کرتا یا کرے گا جو بھی کرنا ہے. پتا چلے گا کرتا کہنا ہے یا کرتے کہنا ہے, دونوں کر سکتے ہیں. اچھا کرتا اللہ تعالیٰ کی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, اور تو نہیں کرے گا. جب جملہ اسمیہ ہوتا ہے نا تو اس کا پریزنٹ میں ہی ترجمہ کرتے ہیں. اچھا, تو یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے نا, انکا لا تخلف المیعاد, انک لا تخلف انا آتے ہی جملہ اسمیہ پہ, تو جملہ اسمیہ کا ترجمہ پریزنٹ ٹینس میں ہی ہوتا ہے. جب آپ کا انا وغیرہ نہ ہو تو پھر آپ فیوچر میں کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں ربنا آتینا, آتینا کا مطلب دے ہم کو, ٹھیک ہے نا, دے ہم کو. ایک ہوتا ہے عطا اور ایک ہوتا ہے آتی, آتا ہوتا ہے اور ایک عطا ہوتا ہے. عطا ایک زبر کے ساتھ ہوتا ہے, اور آتا جو ہوتا ہے دو زبر کھڑی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے دے ہم کو, ما جو وعدہ کیا, وعدتا تو نے وعدہ کیا, وعدتا جو تو نے وعدہ کیا ہم سے, علی رسولی کا, اور اوپر اپنے رسولوں کے, یعنی رسولوں کے نا, ولا تخزنا اور نہ تو کیا کرنا, رسوا کرنا ہم کو, یوم القیامہ قیامت کے دن, انک لا تخلف المیعاد. تو یہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے, تو یہ وعدہ اپنا پورا کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے نا کہ میں جو بھی میرے ہدایت کی پیروی کریں گے. سورۃ البقرہ میں نہیں پڑھا تھا ہم نے کہ میری طرف سے جو بھی ہدایت آئی, جو اس کی پیروی کرے گا میں اس کو کیا کروں گا, اس کو میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور سب کچھ. تو وہاں پہ وعدہ ہو گیا, تو اسی وعدے کا یہ دے رہے ہیں آگے, ٹھیک ہے. اب آیا کہ فاستجاب لہم ربہم, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں فاستجاب پس قبول کر لیا ان کو, ربہم ان کے رب نے, انی لا اضیع عمل عامل. اس کو ہم بعد میں کرتے ہیں, میں آپ سے سوال کر لیتی ہوں اسی آیت سے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ جو ہم آل عمران کا آخری رکوع پڑھے نا, تو اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں, حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ کچھ سنا تھا اس کی فضیلت کے بارے میں؟ نہیں سوری ٹیچر, میں سچ بتاؤں گی کہ مجھے ٹائم نہیں ملا, نہیں میں پڑھ. اچھا, آپ نے کلاس ہی نہیں لی, یعنی وہ بھی نہیں کیا آپ نے, بعد میں بھی نہیں سنا؟ نہیں کلاس لی تھی لیکن بعد میں دوبارہ جو دہرائی کرنے کا تھوڑا سا ٹائم مجھے نہیں ملا, تو یاد کیا. حدیث اس ساری آیت میں موسٹلی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے نیک لوگوں کے بارے میں, جو دین پہ چلیں گے ان کے لیے تمام یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نہیں وہ تو نہیں, میں صرف نایات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی اور بتا سکتے ہیں وہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو تہجد کے وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف دیکھ کر پڑھتے تھے. ہاں وہ تو پڑھتے تھے نا, یہ تو ان کا عمل تھا نا. جی وہ بادلوں کی طرح جو, نہیں وہ بھی نہیں ہے, وہ تو آل عمران کا ہے نا. خاص طور پہ یہ جو رکوع ہے آخری, اس کے بارے میں کیا فضیلت ہے, حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. اچھا وہ اس کی بعد میں بات کر لیتے ہیں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا ان آیات کے بارے میں؟ جب آپ اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے ان آیات کو پڑھا کرتے تھے, وضو سے پہلے ہی پڑھا کرتے تھے, اور ان کو زبانی یاد تھی, ظاہر ہے. آسمان کی طرف نظر نگاہ اٹھا کر. نہیں وہ کوئی نہیں, آسمان کی طرف ضروری نہیں ہوتا. ہم لوگ بعض دفعہ
انگلی بھی اوپر کر کے آسمان کی طرح شد، اور وضو کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ بجے اس میں ایسے ہی مینشن حدیث میں ہوگا، مینشن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا تو جو خاص طور پہ جب ہم وضو کے بعد ہم شہادت کی انگلی کھڑی کر لیتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اشہد ان لا الہ، تو اسے منع کیا گیا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری نگاہیں اچک بھی سکتا ہوں. باجی وہ نماز کے دوران نگاہ اٹھانے پہ یہ تھی. نہیں وضو کی بات بھی نہیں کرنا چاہیے. جب آپ کرتے ہیں تو اشہد ان لا الہ انگلی اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لیں ویسے. ہاں جی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ویسے جو نظر اچکنے کا جو تھا وہ نماز کے دوران نگاہیں اٹھانے پہ تھا. اچھا، نماز کے اندر جب اشہد ان لا کہتے تب نہ کہا اوپر نظر نہ کرو. لوگ نا جیسے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتے تھے آسمان کی طرف. وہ تو نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بالکل بھی نہیں. دھیان اپنا سامنے، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے. ویسے ہی بعض دفعہ کہ جیسے کسی گھر میں نماز پڑھے تو چار، مجھے یاد ہے ہماری خالہ ہوتی تھی تو وہ میں پاکستان میں موڑے سے ہوتے نا، تو اس کے اوپر بڑے پیارے پیارے میں نے وہ کور چڑھا دیے تھے جب میں گئی تھی پاکستان امی سے ملنے. تو بڑا مجھے شوق تھا سلائی کا بھی نا، تو اس کے اوپر خوبصورت کپڑے میں نے ڈال، تو وہ پھر پردے لگا دیے سارے برآمدے میں آگے سب. تو وہ پورے جائزہ لے رہی ہے نماز میں، دیکھ رہی پیچھے سے. میں نے کہا یہ دیکھو، اب ان بیچاروں کو تو نہیں پتا نا. میری امی کی بھی وہ خالہ ہے، تو سوچ لو ان کو کیا پتا دین کا. حالانکہ نماز پڑھنی ہے 5 وقت، حج بھی کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں چیزوں کا پتا. تو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. کہتے ہیں ہماری جو دادی نانیاں تھیں ان کو زیادہ علم تھا آج کل ہم لوگوں سے. عمل زیادہ ان میں تھا، ڈر زیادہ تھا، خوف زیادہ تھا، علم نہیں تھا ان لوگوں کے پاس. اچھا ہاں، اب جو چیزیں وہ کرتے تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں نا. جی جی وہ لیکن بالکل ڈر یاد ہے اور میرے خوف پاس. نہیں، ہاں جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، وہ ساری چیزیں میں تھی. جی ایمان بھی ان کا بہت پختہ ہوتا تھا. ہاں ایمان بہت مضبوط ہوتا تھا، ہماری طرح نہیں ہے آج کل. تو بہرحال یہ اس میں یہ ہے کہ بڑا کرتے تھے یہاں غور و فکر کو ذکر پر مقدم رکھا گیا ہے. اچھا اگر آپ آیت دیکھیں تو غور و فکر کو ذکر کے اوپر مقدم رکھا گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے باجی غور و ایمان کی روشنی بھی کہا گیا نا، غور و فکر ایمان کی غور روشنی. و فکر پہلے ہے اور پھر ذکر، یعنی اللہ تعالیٰ غور و فکر کر کے جو ذکر کرو گے پھر وہ کیا ہوگا، وہ فائدہ مند ہوگا نا. ٹھیک ہے نا. اور بغیر غور و فکر کے جو ذکر کرو گے اس میں تو کوئی پہچان ہی نہیں رب کی. بس غور و فکر سے یقین آتا ہے نا، یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے عمل میں بہتری آتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس لیے اس کو غور و فکر کو مقدم رکھا گیا ہے. دل میں خشیت آتی ہے جب اللہ کا وہ ہوتا ہے نا، خشیت، خوف نہیں بلکہ خشیت ایک الگ چیز ہوتی ہے. سسٹر میرا ایک سوال ہے، مرابط کس کو کہتے ہیں؟ رابط، ہاں مرابط. وہ تو اینڈ پہ آئے گا نا. اچھا غور و فکر سے غفلت بھی ختم ہوتی ہے. جب وہ رب کو پہچان لیتا ہے نا تو پھر غفلت بھی جاتی رہتی ہے. اچھا اب آتے ہیں حدیث کی طرف نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی ہیں، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا، جس نے ان کو نہ پڑھا اور نہ ان پر غور و فکر کیا. نہیں جس نے ان کو پڑھا اور ان پر غور و فکر نہیں کیا. ان کو پڑھ رہا ہے، وہ حفظ کیا ہوا ہے لیکن غور و فکر نہیں ہے. آج کل حافظ ہمارے زیادہ تر ایسے ہی ہیں. مولوی صاحب حافظ ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا پڑھ کے آ رہا ہوں. دھیان ہوتا ہی نہیں. ہمارا بھی یہی حال ہے، کوشش کرتے ہیں بہت لیکن دھیان اور طرف گیا ہوتا ہے اور وہ مزے نہیں آتا وہ پڑھنے کا. یہ کبھی اللہ کی محبت کی کمی ہے نا. جب محبت آتی ہے نا، دل میں خشیت آتی ہے، محبت آتی ہے، ساری چیزیں آتی ہیں، تو پھر خود بخود محبت اس طرح سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے نا اتنی کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے. جس کو ہم جتنا جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اس سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے ہمیں ساتھ جو بلڈنگ میں رہ رہے ہیں ان سے ہمیں کیا محبت ہے، یا ان کے غم سے ہمیں کیا غم ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیونکہ ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. جتنی محبت ہوتی ہے اتنا غم بھی زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کا خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، خوشی میں بھی خوش ہوتا ہے. اس طرح غور و فکر بنیاد درست عمل کی. غور کرنا ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، یہ بھی بتایا گیا. بالکل 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 بالکل. وہ جو عقل ہے نا، وہ بھی 2 طرح کی عقل ہوتی ہے نا. غلط طرف لے کے جاتی ہے، غلط کاموں کی طرف. بڑا ماہر ہوتا ہے بندہ ان میں، بھڑے کاموں میں.
جو ہوتے ہیں چوری چکاری اور دوسری چیزیں. اور یہ اللہ ہمارے مرد ہی سلجھ جائیں. ابھی تک ہمارے مردوں کو یہ نہیں پتا کہ عورت کی طرف نگاہ نہیں ڈالنی. وہاں بیٹھیں گے جہاں پہ عورتوں نے گزرنا ہے, بالکل وہاں بیٹھیں گے. اس پہ میں اب یقین نہیں کریں گے, اسکول لڑکیوں کے کالج جو ہوتے ہیں نا, باہر اسکول ایون ہائی اسکول جو ہوتے ہیں, باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں بچوں کی, لڑکوں کی, ینگ لڑکوں کی, اپنے اسکول چھوڑ کے وہاں آئے ہوتے ہیں اور ان کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے اندر سے نہیں جا رہی نا, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کردار خراب. اب وہ لڑکیاں بیچاری اتنی تحفظ ان کا بالکل نہیں ہے, یا پھر ان کو باپ چھوڑنے آ رہا ہے, بیچارہ جاب پہ بھی جا رہا ہے, بچیوں کو بھی چھوڑ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے بچیوں کے ہر گھر میں ریشو زیادہ ہوتا ہے. کتنی ذمہ داری ہے باپ کے اوپر, بھائیوں کے اوپر, ایون ماموں پہ بھی. تو بہت ذمہ داری آتی ہے. تو یہ چیزیں جب تک جڑ سے ختم نہیں ہوگی, ابھی اگلی جنریشن میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے, مائیں جب تربیت حاصل کریں گی نا تو پھر آگے انشاءاللہ. اور باپ بھی, باپ کو تو بالکل پڑھایا نہیں جاتا, عورتیں تو پھر بیچاری پڑھ لیتی ہیں کس طریقے سے. بالکل, بس باپ کو, لڑکوں کو تو یہی پتا ہے کہ بہنوں نے کپڑے سی کر کے دینے ہیں, بہنوں نے کھانا دینا ہے. ماں بھی کہتی ہے بیٹا آ گیا, بھائی آ گیا, اس کو کھانا. بس وہ پرائرٹی ہم دیتے ہیں, ہم تو وہی پھٹے ہوئے, پھر ہمارے آخر میں بیٹی ہمیں سنبھالتی میں, وہ نہیں پوچھتے ہمیں. بالکل. تو ان کے اندر لیکن اس کل کا نام کل ہے, لیکن ماشاءاللہ میرے بچوں نے جس طرح دونوں نے کیا ہے نا, اپنے باپ کی دنیا واہ واہ کر رہی ہے. کہتے ہیں ہم نے ایسے بچے نہیں دیکھے اس طریقے سے اپنی جابیں کرنے کے بعد ماشاءاللہ کرنا اور کرنا سارا. اور لوگوں نے ہر طرح کے بچے یہاں دیکھے ہوئے ہیں نا, تو پھر وہ تو کیونکہ میرے بچوں کی پرورش وہاں ہوئی ہے, یہ بڑے ہو کے یہاں ہیں. اگر یہ یہاں کی پیدائش ہوتے تو شاید میں بھی طبیعت اس طرح سے نہ کر پاتی. تو یہ اس مال سے آئے ہیں, مسجدوں والے مال سے, اور وہ سارا وہ نمازیں پڑھنی, اور سارا دبئی میں بھی نا اس طرح سے رہ کے پوری زندگی انہوں نے وہاں گزاری ہے. بڑے ہو کے آئے ہیں سارے. اب یہاں اپنے بچوں کو ہم کہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا وہ تھا تو میں وہیں پہ رکھنا تھا نا, یہاں کیوں لے کے آئے تھے. وہاں رکھتے نا تم لوگ کو سمجھ آ جاتی ہے. آج کل سردیاں نا, گیس ہی نہیں ہے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے, بجلی ہے تو وہ بھی نہیں آتی, جو حالت ہے نا. اور اتنے بڑے بڑے گھر لوگوں نے بنائے ہیں, اندر اپنا پانی آتا ہے. میں خود بنگلوں میں گئی ہوں, بڑے بڑے بنگلوں میں, کوٹھیوں میں, پانی نہیں گھر میں, واش روم میں جاؤ تو پانی نہیں آ رہا. یہ مسئلے, تو یہ مسئلے ہیں سارے وہاں پہ. گھر بڑے بڑے, سامان بہت, لیکن چیزیں جو ہیں جو اللہ نے دینی ہے وہ تو اللہ نے دینی ہے نا. پانی ہے, گیس ہے, یہ سب چیزیں ادھر سے آنی ہے. ان کے خزانے ہیں ہی نہیں ہمارے پاس. اب ٹیچر اب تو دیکھیں کہہ رہے ہیں قیامت کے آثار ہیں, جو کچھ دنیا پہ ہو رہا ہے. ہمیں بس یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا تو چلو کافی لائف گزر گیا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ان کے لیے بہت مشکل وقت آ رہا ہے آگے. اللہ کی ذات کے اوپر بیٹھ کے ایک لمحے کا, یا اللہ کی نشانیوں پہ آیا آتے ایک لمحے کا غور و فکر جو ہے وہ 80 سال کی عبادت سے بہتر ہے. 80 سال پوری ایک بندے کی عمر ہوتی ہے, وہ عبادت کرتا ہے, اس سے بہتر اللہ نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ 2-4 منٹ بیٹھ جائیں اور اللہ کی کائنات پہ غور کریں. ابھی سنو پڑنی شروع ہو گیا باہر, پھر سے ابھی اگلی ہٹی نہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ پھر بدلتے ہوئے موسم. اگر ایک ہی موسم ہوتا تو محتاج آتے, کبھی بارش ہو رہی ہے, کبھی سنو ہو رہی ہے, کبھی گرمی ہو رہی ہے. دیکھنے کتنے موسم آتے ہیں, چینج ہوتے ہیں. تو پھر غور و فکر کا اللہ کی یاد سے بھی بہت تعلق ہوتا ہے. جتنا غور و فکر کرتے ہیں, یاد اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. یقین پیدا ہوتا ہے نا رب کی ذات پہ, تو پھر آخرت کا جو ہے. اب یہاں سے ہم کرتے ہیں آگے. سائمہ آپ آئیے, فاستجابہ والی یہ والی آیت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستجاب, پس قبول کر لیا, لہم ان کے لیے, ربہم ان کے رب نے, انی بے شک میں, لا نہیں, ادیعو میں ضائع کرتا, عملا عمل, عاملن کسی عمل کرنے والے کا, منکم تم میں سے, من ذکرن خواہ وہ مرد ہو, او یا انسا یا عورت, بعدکم بعض تمہارے, من بعدن بعض سے ہیں, فالذین پس وہ لوگ جنہوں نے, ہاجرو ہجرت کی,
وَأُخْرِجُوا اور وہ نکالے گئے من دیارہم اپنے گھروں سے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف وہ اذیت دیے گئے فی سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور وہ قتل کیے گئے، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ قتل کیے گئے، انہوں نے ٹھیک کیا واجب قاتلوا ہاں جنگ قتل کیے، انہوں نے قتل کیے اور وہ قتل کیے گئے، وقتلوا اور وہ قتل کیے گئے، لأکفرن البتہ میں ضرور دور کر دوں گا عنہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا ان کو جنات باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار من تحتها ان کے نیچے سے الانہار نہریں، ثواباً ثواب ہے یا بدلہ ہے من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ عندہ پاس ہے اس کے حسن بہت اچھا الثوابی بدلہ۔ جب یہ آتا ہے نا تو یہ سپرلیٹو ڈگری ہو جاتی ہے حسن الثوابی۔ اچھا اس میں جو آپ نے قاتلو کہا تھا نا، قاتلہ اور یہ قتلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قتلہ کا مجہول ہے اور یہ قاتلہ ہے، اس کا مجہول جو ہوتا ہے پھر وہ دوسرا بنتا ہے یقاتلو اس کا مجہول بنتا ہے۔ تو یہ قاتلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جنگ کرنا، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرنا۔ قتلہ کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، اور انہوں نے جنگ کی اور وہ کیا کیے ہوئے؟ وہ قتل کیے گئے۔ یہاں پہ جنگ کا معنی نہیں آئے گا کیونکہ یہ قتلہ سے بنا ہوا ہے اور یہ قاتلہ سے بنا ہوا ہے، اس کا ماضی قاتل ہے، تو جنگ جو ہوتی ہے دو لوگوں میں۔ اچھا اس کے بعد کیا یہاں سے آپ نے پڑھا تھا فاستجاب، استجاب یستجیب ہے نا، استجاب یستجیب، تو یہ ہے فاستجاب اور یہ ماضی ہے، ٹھیک ہے، استجابہ ماضی ہے، پس قبول کر لیا۔ تو ان کے پیچھے کیا تھی؟ دعائیں تھی، انتجار تھی، طلب تھی، اس کے جواب میں فا آ گیا، ٹھیک ہے، فاستجابہ پس قبول کر لیا، لہم جواب دیا، پس جواب دیا ان کو ان کے رب نے، یہ اصل مطلب ہوگا، یعنی قبول کر لی ان کے لیے ان کی دعائیں، یعنی ان کے لیے ان کے رب نے، انی بے شک میں، لا ادیعو نہیں میں ضائع کرتا، ادیعو دا یدیعو اور ادیعو میں ضائع کر، اس میں انا ضمیر فاعل بن رہی ہے، عمل عاملن، اب عمل عاملن کیا بن رہا ہے آپس میں؟ عمل عاملن یہ مرکب اضافی ہے واجب، مرکب اضافی، اور عملہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، زبر کے میں ساتھ، نہیں ضائع کرتا کس چیز کو؟ عمل کو، کس کے عمل کو؟ عمل کرنے والے کے عمل کو۔ عامل اسم الفاعل ہو گیا اور عملہ کیا ہے؟ ماضی ہے، یہ مصدر ہے، یہ مصدر ہے کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے وہ فعل نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے۔ ماضی کیا ہوگا؟ عمیلہ ہوگا۔ اس میں میں نے بہت غور کیا تھا، میں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو مضاف بن رہا ہے اور تو یہ زبر آ رہی ہے، تو یہ تو تینوں پہ زبر آئے تو فعل ہوتا ہے تو ماضی ہوتا ہے۔ اس پہ میں نے کافی دیر غور کیا تو مجھے پھر سمجھ آئی تھی یہ بات۔ دیکھیں اب یہ لگتا ہے ماضی ہے نا، اس کی بعد تنوین ایک وہ رہ گئی نا، عملن تھا یہ، ہاں عملن تھا نا، لیکن اسم ہے نا، اسم ہے جی، بالکل لیکن شکل کس کی لگتی ہے؟ بالکل فعل ماضی کی لگتی ہے نا۔ جی۔ تو میں یہی سوچی تھی، میں نے کہا فعل تو کبھی مضاف نہیں بنتا، تو یہ فعل کیوں یہاں پہ مضاف بن رہا ہے؟ تو پھر مجھے پتا چلا کہ اس کا فعل جو ہوتا ہے وہ ماضی جو ہوتا ہے وہ تو عاملہ ہوتا ہے، اوکے ٹھیک ہے، زیر کی ٹھیک ہے، وہ ماضی ہوتا ہے۔ کافی دیر کے بعد اتنا غور کیا پھر مجھے پتا لگا کہ کیونکہ مجھے تو آگے پڑھانا بھی ہوتا ہے نا، پھر کوئی کوشچن بھی آ جاتا ہے نا، تو پھر اسے مجھے ٹائم لگا تھا۔ تو اسی طریقے سے چیزیں میں نے سیکھی ہیں، تو ابھی آپ لوگ بھی انشاءاللہ، میں چاہتی ہوں آپ لوگ کے لیے آسانیاں ہوں تو میں بتا دیتی ہوں، جزاک اللہ سوچنا وجہ۔ نہ پڑے۔ تو یہ عمل عاملن یہ مضاف ہے، اس کا ماضی جو بنے گا وہ عاملہ بنے گا، عملہ نہیں بنے گا۔ جیسے علامہ نہیں بن سکتا نا، علیمہ ہوتا ہے۔ علم کا کیا ہوتا ہے؟ علیمہ ہوتا ہے ماضی، باب سمیہ سے ہوتے ہیں یہ سارے، علم بھی اور عمل بھی۔ فریحہ تو یہ باب سمیہ سے، عملہ یا عملو، عملن مصدر ہوتا ہے، یہ عملن مصدر ہوتا ہے، یہ تو یہ مضاف بن رہا ہے مصدر عامل۔ منکم تم میں سے، من ذکرن او انسا، ٹھیک ہے،
चाहे मर्द हो या, इसके पीछे मैंने कल सुना था, मैं सुन रही थी तफसीर डॉक्टर साहबा की, तो उसमें कोई पीछे वाकया बताया है कि क्यों ये अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र औरतों मर्दों का किया है इकट्ठा। जी बाजी, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलेमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि कुरान में मर्दों की हिजरत का जिक्र है, लेकिन हाँ वो हिजरत का ही आया ना, तो हिजरत तो मैंने भी ज़ेतें उठाई हैं और सब कुछ किया ना, खासतौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी जिनकी फौतगी भी हो गई थी, है ना, बाद में ज़ैनब, हजरत ज़ैनब, हाँ ज़ैनब, तो वो उन्होंने कितनी तकलीफ, तो क्या उनको अजर नहीं मिलेगा? सिर्फ मर्दों का क्यों जिक्र आता है? तो मर्दों का जब जिक्र आता है तो उसमें औरतें खुद ब खुद शामिल होती है, मैंने आपको बताया ना। जी बिल्कुल। तो वो मर्दों का वो कवाम के तौर पे समझ के, या उनका गलबा होता है उसमें, इसको तगलीब कहते हैं, तगलीब की वजह से, गालिब होने की वजह से, कि मर्द औरतों पे गालिब। चाहे आपकी 49 औरतें हों और एक मर्द हो, तब भी मुज़क्कर का सीगा यूज होगा। अल्लाह ताला आमा नू ही यूज करेंगे और मर्दों के लिए यूज करेंगे, चाहे औरतें जितनी भी हों, एक मर्द भी क्यों ना हो। तो ये उसलूब है ना कुरान का और अरबी ज़बान का। तो यहाँ पर फिर वो उसके पीछे जो है उन्होंने कहा था कि फिर उस पर यह आयत नाजिल हुई थी, ठीक है, ये हिजरत में हमने भी तो तकलीफें उठाई हैं और हमने भी तो सब कुछ किया है, तो क्या अजर सिर्फ मर्दों को मिलेगा? हाजर हुआ पीछे आया ना, ये देखें, हाजर हुआ उखरिजू मिन दियारिहिम, तो ये सारे तो मुज़क्कर के सीगे आ रहे हैं जी। तो फिर अल्लाह ताला ने इसके जवाब में ये बताया, बादुकुम मिन बाद, तुम में से बाज से हैं। जी, यानी हर मर्द की माँ तो औरत ही है, एक दूसरे से ही है, वो एक दूसरे से ही है ना। जी। फल्लजीना हाजरू, पस वो लोग जिन्होंने हिजरत की, उखरिजू, और वो निकाले गए। अब उखरिजू क्या है? हाजर तो समझ में आ रहा है ना, हाजर ये हाजर हो गया, ये मजहूल है, निकाले गए जी, फेल मजहूल, और इसमें फाइल है, इसमें फाइल नहीं है। वो निकाले गए किस, कहां से? अपने घरों से, ठीक है। खराजा के साथ हमेशा मिन आता है, ठीक है, मिन कहीं से निकाले गए हैं ना, मिनल मस्जिदी मिनल बैती मिनल मुदरिसी, तो वो आपका खराजा के साथ मिन आता है। मिन दियारी हिम व ऊजू, और वो अजियत दिए गए, फी सबीली, मेरे रास्ते में, ठीक है, वो सब के सब ऊजू दिए गए, ये भी मजहूल है, देने वाला कौन है वो उसका जिक्र नहीं है, वो ये भी मजहूल है। वकातलू, और उन्होंने जंग की और वो शहीद किए गए, कत्ल किए गए, यहाँ कत्ल का मानी होगा, यहाँ जंग का मानी होगा, इस सलिफ की वजह से। ये छोटी छोटी चीजें आपको तर्जुमे में बहुत मजा भी देंगे। ला उकफ्फिरन्ना, अब देखो उकफ्फिरन्ना जो है, इसमें ला भी आ रहा है और नून मुशद्दद भी आ रहा है, और ये जबर हमें क्या बता रही है कि ये वाहिद है, वाहिद है, जी, वाहिद का तर्जुमा करना है आपने। नहीं, मैं इसमें क्या तर्जुमा होगा? ला उकफ्फिरन्ना, अलबत्ता जरूर मैं दूर कर दूंगा, जरूर क्या करूंगा? दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। कफरा का मतलब होता है दूर करना, और कफरा का मतलब है उसने कुफर किया, कफरू भी होता है। जब हम कफरा बोलते हैं, इसी तरह कज़बा और कज़्ज़बा में भी फर्क होता है। कज़बा उसने झूठ बोला और कज़्ज़बा उसने झुटलाया। तो कफरा का मतलब है ला उकफ्फिरन, मैं दूर कर दूंगा। जब कफरा के साथ अन आएगा ना आगे सिला, तो तब दूर के मानी में आएगा, ठीक है ना, अन आना जरूरी है, तभी आएगा उस मानी में। बिल्कुल मानी उलट हो जाता है, उसी लफ्ज का मानी उलट हो जाता है। कफरा युकफिरु, उसमें शिद्दत होती है ना, तकफीर होता है ना, तकफीर। कफरा उसने, यानी उसने जुटलाया, उसने कुफर किया, उसने जुटलाया भी कह सकते हैं ना, झूठ भी इसका मतलब होता है। तो अब यहाँ पर क्या है? दूर कर दूंगा, यानी अन लगाने में मानी चेंज हुआ है। वैसे कफरा का मतलब तो क्या होता है? उसने जुटलाया, बहुत शिद्दत से जुटलाया। एक होता है कफरा और एक कफरा होता है, मुसलसल जुटलाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अन आने की वजह से उसका मानी उलट गया, ला उकफ्फिरना, ऊ की वजह से अन्ना ज़मीर होगी, और यहाँ पर आपका मैं दूर कर दूंगा। अगर यहाँ पर पेश होती तो फिर ये जमा का सीगा होता, नून मुशद्दद से पहले अगर पेश होती राह पे तो फिर जमा का सीगा होता। तो कितनी जरूरी है ना ग्रामर। अब आपको समझ आ रही है? जी बिल्कुल, जी आपको पढ़ा हुआ याद आ रहा है कि जो आपने पढ़ा है वो कितना काम दे रहा है यहाँ पे? जी बिल्कुल। सही आती है, सही आती क्या बन रहा है?
یہ پھر مرکب اضافی وہ بن رہا ہے، لیکن سیئاتی کیا بن رہا ہے اس میں؟ یہ مفعول ہے، یہ مجرور یہاں پہ تو زیر آ رہی ہے، وہ جمع ہے نا، جمع جمع مؤنث ہے، سالم میں زیر جو ہوتی ہے وہ نسبی حالت کو ظاہر کرتی ہے، جری کو بھی کرتی ہے اور نسبی کو بھی کرتی ہے، ٹھیک ہے. پیچھے حرف جر آئے گا تب جری ہوگی، پیچھے مضاف آئے گا تب جری ہوگی. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں جو ہوں ضرور بر ضرور. اب دیکھیں نون مشدد اور پیچھے لام بھی آ رہا ہے، کتنی تاکید آ رہی ہے. میں ضرور بر ضرور داخل کروں گا ان کو. کن کو؟ اوپر والے لوگ جو ہیں جنہوں نے ہجرت کی، اخرجوا دیارہم، جتنے بھی لوگ ہیں. جنات تجری، ان کو داخل کروں گا. ان کو ایک مفعول ہو گیا، کہاں داخل کروں گا؟ جنات میں داخل کروں، جنات میں داخل کروں گا. بہتی ہیں من تحتی الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے، ان کے نیچے سے نہریں. ٹھیک ہے. اور نہریں فائل بنے گا اس فعل کا، تجری کا. ثوابم من عند اللہ، کیا ہے اس میں؟ ثوابن، ثواب ہے کس کا؟ من عند اللہ، یعنی ان کے رب کی طرف سے یہ بدلہ ہے. ثواب کا مطلب صرف ثواب ہی نہیں ہوتا، بدلہ ہوتا ہے. بدلہ. ثوب کہتے ہیں کپڑے کو، جو ہم کپڑے پہنتے ہیں نا ان کو ثوب کہتے ہیں نا. توب بھی کہتے ہیں عربی میں، کسی کو پتا ہوگا، توب بھی کہتے ہیں. تو ثواب بدلہ. اب کپڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی بار بار بدلے جاتے ہیں نا، تو اس لیے توب کو بھی ثواب کا ہی اس میں ڈال دیتے ہیں. تو وہ اس کو ثوب کہنے کے بجائے توب بھی کہہ دیتے ہیں. ویسے تو ثوب ہی ہوتا ہے، ثوبن کپڑا ہوتا ہے، ثیابہم. تو یہ آپ کا ثوابن. تا سے توئے سے توب، تا ہی ہے وہ، تا سے توب ہوتا ہے نا، صوب کی بجائے وہ توب کہہ دیتے ہیں نا. جی ذرا مخرج سے کرتے ہیں تو نا مخرج جب کرتے ہیں، جیسے دال کو وہ اس میں بھی زال کو دال میں چینج کر دیتے ہیں نا، ذکر کو دکر بھی کہہ دیتے ہیں. تو وہ مخرج چونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا چینج کر سکتے ہیں، میننگ میں فرق نہیں آتا. تو وہ جو قاری پڑھتے ہیں نا صاف طریقے سے تو اس میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں. من عند اللہ واللہ عندہ حسن، اب واللہ اور اللہ عندہ حسن الثواب، یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے. پھر عندہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، لیکن یہاں جملے میں کیا بن رہا ہے؟ اس جملے میں مفعول ہے وجہ مفعولن فی ہی ہے نا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ مفعولن فی ہی تو بنے گا، لیکن یہاں مفعول نہیں بن سکتا کیونکہ پیچھے فعل نہیں آ رہا. یہ اس کو ظرف مضاف الیہ کہیں گے، ظرف مضاف الیہ بنے گا. لیکن یہاں پر دیکھیں یہ شروع، اگر یہ اور مرکب جاری شروع میں بھی آ جائے نا تو وہ کیا بنتے ہیں؟ وہ ہمیشہ خبر بنتے ہیں. تو یہ خبر مقدم بن رہا ہے. اتنا یہ مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئی ہوئی یہ چیزیں ابھی. میں بتا دیتی ہوں، میں بھی بتا دیتی ہوں. اللہ مبتدا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے عندہ حسن الثواب. یہ جو جملہ ہے نا، یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ خبر بن رہی ہے عندہ حسن الثواب. اور اس میں عندہ پہلے کیوں آیا ہے؟ تاکید کے لیے آیا، خبر کو مقدم لایا گیا. یہ اللہ کی خبر نہیں بن رہی عندہ، یہ خبر بن رہی ہے حسن الثواب کی. یہ مبتدا ہے. یہ الگ سے ایک جملہ بن رہا ہے جس میں خبر اور مبتدا دونوں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں مل کے جملہ اسمیہ بن کے تو یہ اللہ کی خبر بن رہے ہیں، اللہ کے بارے میں نیوز دے رہے ہیں. یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے یہ خبر کے طور پہ آ رہا ہے. اور جملہ اسمیہ ہے اس لیے اس کے دو پارٹ ہیں، پھر خبر ہے اور مبتدا ہے. باجی یہ جو گرامر میں خبر مقدم آپ نے جو کہا ہے نا، تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ جو جملہ حروف جر سے شروع ہو اس میں پہلے خبر یعنی مبتدا نہیں کہلائے گا، وہ خبر کہلائے گا. ہاں، وہ چاہے بعد میں آئے شروع میں آئے، مرکب جاری ہو یا ظرف مضاف الیہ ہو. یہ ظرف ہے نا، یہ حرف جر تو نہیں ہے نا. جی ہاں، یہ ظرف تو نہیں ہے نا، یہ حرف جر تو نہیں ہے نا، تو یہ ظرف ہے. تو ظرف مضاف الیہ اور مرکب جاری یہ دونوں جہاں بھی آئیں گے نا، انہوں نے ان کی قسمت میں خبر بننا لکھا ہے، ان میں مبتدا بننے کی پاور ہی نہیں ہے. تو شروع میں آئیں گے تو خبر مقدم ہو جائیں گے، بعد میں آئیں گے صرف خبر کہلائیں گے. تو یہاں پر ان کو شروع میں کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکید کے لیے. اسی کے پاس ہے بہترین بدلہ.
यहाँ पर से सवाबम मिन इंदिल्लाही कहा है ना, उसमें जोर नहीं था। अल्लाह ताला ने दोबारा वल्लाहु इंदहु, वो ही है जिसके पास सबसे बेहतरीन बदला है, सबसे बेहतरीन बदला है, और कोई नहीं दे सकता आपको अजर। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ आएगा कि जुमला बन के भी खबर आ सकती है ना सैमा, ये आपको पता है? जी बिल्कुल, आपने बताया जी। हाँ, तो जुमला बन के जुमला फिलिया भी खबर आ सकती है, जुमला इसमिया भी आ सकती है। तो अल्लाह को अलग कर लें, ये मुब्तदा है और ये पूरा आगे जुमला इसमिया बन के इसमें ताकीद आ रही है, ये अल्लाह की खबर बन रही है लफ्ज़ जलाला मुब्तदा की। ठीक है, तो इस तरीके से जब पढ़ेंगे ना तो फिर आपका मैं इस पे लिए जोर दे रही हूँ कि ये आयात खास हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, जो इनको पढ़ता है लेकिन उन पे गौर और फिक्र नहीं करता, वो क्या है, उसके आगे क्या मैंने बताया था कि वो खुद ही पढ़ जाते ना उन, हाँ, तो वो उसके लिए हलाकत है, उसके लिए हलाकत है। कितना लफ्ज बुरा यूज किया है ना, हलाकत का मानी, यानी वो हलाक हो गया, जिसका आज उसके कल से गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं है, वो हलाक हो गया। तो हमारे ईमान में, हमारी हर चीज में, इल्म में, इन चीजों में इजाफा होना चाहिए, कल से बेहतर होना चाहिए हमें, और यही चीज हमारे बच्चों के साथ भी होनी चाहिए, सिर्फ दुनियावी नहीं, दीनी भी। दीनी तौर पर ही हदीसें कही गई है ना। ठीक है, और फिर दुनिया का नंबर बाद में आता है। अच्छा जी, फिर ये हो गया, फिर आगे अभी कौन करेगा, आगे आ जाए सिस्टर, मैं कर लूं? हाँ जी, कर लें। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युगर्रन्नका, हरगिज ना धोखे में डाले आपको, तकल्लुबा, चलना फिरना, अल्लाह जीना उनका जो जिन्होंने कुफर किया, फिल बिलाद शहरों में, मताउन फायदा उठाना है, कलीलन थोड़ा, सुम्मा फिर मावाहुम ठिकाना है उनका जहन्नम व बेसा, और कितना बुरा है अलमिहाद ठिकाना। लेकिन अल्लाज़ीना वो जो तकू डरे रब्बा हूँ अपने रब से, लहुम उनके लिए जन्नातुन बागात है, तजरी बहती है, मिन तख्त है उनके नीचे से, अल-अनहारु नहरे, खालिदीना हमेशा रहने वाले हैं, फीहा इनमें, नुज़ुलन मेहमानी है, मिन इंदिल्लाहि अल्लाह के पास से, वमा और जो इंदल्लाहि अल्लाह के पास है खैरन बेहतर, लिल अबरार नेकोकारों के लिए। अच्छा, अब देखें, बड़े आराम से लोग घरों में बैठ जाते हैं और मीटिंग में नहीं आते, क्लास में नहीं आते, क्या कर लेते हैं आप उसमें? अगर सफाइयां भी कर रहे हैं, बर्तन भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, तो वो तो कल रेडी होंगे दोबारा। ठीक है, वो करने का काम है, लेकिन उनको ऐसे वक्त में करें ना जब आप टीवी देखते हैं, जब फजूल की विंडो शॉपिंग करते हैं, फजूल ना लेना भी कुछ नहीं, बस निकल गए, एक काम के लिए गए तो 10 घंटे लगाए। जो काम करना है, औरतों को तो हुक्म ही नहीं है, जाएं और अपना काम टारगेट रखें कि मैं इस काम के लिए बैंक जा रही हूँ या यहाँ जा रही हूँ। चलो ठीक है, अगर रास्ते में थोड़ी सी आपने बैंक से होकर ग्रोसरी भी कर ली, 2 काम कर लिए, उसके बाद फजूल ना घूमें। और बार दफा ऐसा होता है कि जो चीज आप लेके आते हैं ना, वो घर में ऑलरेडी पड़ी होती है, तो ऐसा भी हो जाता है। आपको पसंद आ जाती है, कहते हैं वो पसंद तो आपको आ ही जाती है, क्योंकि पहले भी आपने खरीदी होती तभी पसंद होती, तो वो आप ले आते हैं आपके पास। मेरे पास कई दफा ऐसा होता है कि मैं कोई किताब खरीदती हूँ और मैं जब आती हूँ, मेरी बेटी साथ में, मामा ये आपके पास है ना, मैंने खुद देखी है ना, मैं कहती हूँ नहीं ये मेरे पास नहीं है, और मैं वो ले आती हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद होती है। मैं देखती हूँ तो वाकई फिर मैं किसी को दे देती हूँ, मैं कहती कोई बात नहीं, बस 2 किताबें हो, तो जाया तो नहीं होती, लेकिन फजूल ही है ना, आपका टाइम जाया हो रहा है, उसको कहीं अच्छे काम में लगाएं, तो फजूल चीजों से परहेज करें। अच्छा, अब इसमें बात की गई है किसकी, ला गुर किसे, धोखे से, गुरूर जो है ना धोखे में डाले आपको, तकल्लुब होता है, कल्ब होता है ना, कल्ब किसको बोलते हैं? दिल को बोलते हैं ना जी जी। तो दिल को कल्ब क्यों बोलते हैं? दिल को हाँ, वो उल्टा पलटता रहता है ना, जी जी, उल्टा पलटता रहता है। तकल्लुब का भी यही मतलब होता है कि आपका दौड़ धूप करना, ये पीछे भी हमने लफ्ज पढ़ा था,
تو اس کا دوڑ دھوپ کرنا معنی بھی ہوتا ہے، یا پھر چلنا پھرنا، حرکت کرنا، دل بھی حرکت کرتا رہتا ہے ہر وقت، تو قلب اس لیے بولتے ہیں. انقلاب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اسی سے بنا ہوا ہے. تو تقلب الذین، چلنا پھرنا ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، بالفعل بلاد، شہروں میں. ٹھیک ہے نا، وہ کیا ہے ان کا چلنا پھرنا کیا ہے؟ بہترین لباس پہن کے نکل پڑتے ہیں، ساتھ اپنے جتھے لے لیتے ہیں، یہ ہمارے گروپس ہیں، یہ ہمارے فالوورز ہیں. ابھی دیکھیں آج کل یہ فالوورز کا بہت زیادہ ہے، اس کے فالوورز اتنے، اس کے اتنی دوڑ لگی ہوئی ہے نا، ٹی وی چینلز کی بھی، ہر ایک کی. تو اس زمانے میں یہ دوڑ دھوپ ہوتی تھی. کیا کیا تھا اس نے جو فرعون کے زمانے میں تھا، اس کا چچا زاد بھائی تھا نا قارون کا کتنا خزانہ تھا، تو وہ سارا لے کے نکلا تھا نا لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی شان. اور پھر اس کا انجام کیا ہوا تھا جب وہ فخر پہ جتانے کے لیے نکلا. تو یہاں پر یہی بات کی جا رہی ہے کہ یہ دھوکھا ہے، تمہارا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس نے واپس لے لینا اینی ٹائم، ایون تمہارا سانس ایک ایک. تو تمہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہوتے تھے نا، وہ تھوڑا سا کہتے تھے کہ دیکھو ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور یہ دیکھو یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا کچھ. تو دل میں خیال تو شیطان ڈالتا ہے نا، تو منع کیا جا رہا ہے. بالکل یہ بتایا گیا کہ جب انسان دین کے راستے پر چلتا ہے تو آزمائشیں آتی ہیں، دنیاوی کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، کاروبار نہیں رہتے، اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ خوب ترقی کرتے ہیں، تو یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خیال ڈالتا ہے. تو اس پر یہ آیت نازل کی گئی ہے کہ جو اس طرح پھیلے ہوئے کاروبار یہ وہ، تو یہ دنیاوی ترقیوں پر ایک دھوکہ ہے. اس لیے ٹھیک ہے، تو اس دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بالکل بھی نہیں پڑنا چاہیے. صحیح ہے، کیونکہ ان کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، حصہ نہیں، اللہ نے ان کو آخرت میں کچھ نہیں دینا. اور پھر یہ ڈھیل بھی ہوتی ہے، یہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اللہ، کہ اپنے گناہوں میں جتنا آگے جا سکتے ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کتنا آگے جاؤ گے، پھر میں تمہیں پکڑوں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، تو آزمائش ہوتی ہے نا، کسی کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں، کسی کو کس طریقے سے آزما رہے ہیں. تو ان کو دے کے آزما رہے ہیں، مسلمانوں کو نہ دے کے آزما رہے ہیں. اگر مسلمان پاس ہوتے ہیں اپنی آزمائش میں تو وہ جنت ہے ان کے لیے، اتنا بڑا گھر. متاع قلیل، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کا ہے نا، یہ متاع قلیل ہے. یہ بڑے بڑے جو کاروبار تجارت وغیرہ، یہ متاع قلیل کہا گیا، کیونکہ آخرت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، فائدہ ہے چند دنوں کا. متاع الغرور بھی کہا گیا ہے، متاع القلیل بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو چند دنوں کا فائدہ ہے. سما پھر کیا ہوگا؟ مأواہم. سما جو ہوتا ہے جب بھی آتا ہے نا، تو ایک واو ہوتا ہے، ایک سما ہوتا ہے. تو سما جو ہوتا ہے وہ اس تھوڑی عرصے کے بعد کوئی دوسرا کام ہوتا ہے، فوراً نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تھوڑی دیر کے بعد. سما یمیتکم ثم یحییکم آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایک دم تو موت نہیں دیتے، ایک دم زندگی نہیں دیتے، وہ ساری چیزیں تھوڑے تھوڑے عرصے بعد آ رہی ہوتی. تو ثم مأواہم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگی. وبئس المہاد، مہاد ہوتا ہے بچھونا، بستر، کتنا برا ہے. بئس المہاد، جو جہنم ہے وہ تو چاروں طرف سے آگ ہوگی نا، جیسے لفٹ ہو اور اس کے اندر بھی آگ، دیواریں بھی آگ کی، سب کچھ جیسے وہ بند کر دیا گیا نا، اس طرح کی چیزوں میں. استغفر اللہ. یا اللہ، دل سے دعا مانگ کریں جہنم سے، اس کی دعا بھی ہے، مجھے یاد آ جیسے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا. اور یہ جو ہے نا اللہ کے جو عباد الرحمن، ان کی یہ دعا ہے. تو اگر اللہ کا بندہ بننا ہے تو یہ دعا مانگیں، یاد کریں، اور اس کو پڑھا کریں روز کی دعاؤں میں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، انا عذاب جہنم ان عذاب، ہم کو. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ لیکن اللہ زینا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کے لیے ایکسیپشن آ گئی نا، ایکسیپشن آ گئی. ایک بات اللہ تعالیٰ نے کی اور پھر فوراً اس کا ایکسیپشن بتایا. لیکن الذین اتقوا ربہم، جو انہوں نے تقوی کی، اللہ سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار،
ये नकरा इसम है, जन्नातुन, ठीक है, नकरा इसम आ रहा है, मरफू होता है, मरफू आ रहा है, ये फाइल बन रहा है, रब्बहुम लहुम जन्नातुन, रब्बहुम लहुम जन्नातुन। अब यहाँ पे देखें, ये जो जुमला है ना, इत्तकौ रब्बहुम, जो डरे, जिन्होंने, ये माजी है, ठीक है, और रब्बा इसके अंदर ही क्या है, इत्तकौ, ये अमर नहीं है, ये माजी है, इसके अंदर क्या है, वो लोग जिन्होंने तकवा इख्तियार किया, माजी है ये, और इसमें हम ज़मीर फाइल है, रब्बा क्या है, ये मफूल है, ये पूरा मफूल बन रहा है। अब यहाँ से जुमला इस्मिया शुरू है, वो जुमला खत्म हो गया, फेलिया। एक ही आयत के अंदर देखिए कितने जुमले आ रहे हैं, वो जुमला फेलिया था, वो वहां खत्म हो गया, अब जुमला इस्मिया, और इसमें लहुम शुरू में आया, जो अभी बात की थी ना नजीफा ने, कि मुरक्कब जारी शुरू में आ जाए तो वो खबर ही बनता है। लहुम जन्नातुन, तो फिर ये जन्नातुन क्या है, ये मुब्तदा है, लहुम जन्नातुन, उनके लिए क्या है, बागात है, जुमला इस्मिया पूरा हो गया ये। अब इस जन्नात की आगे सिफ्त बयान की जा रही है, ये पूरी सिफ्त है, जो जन्नातुन, ये आपका क्या है, मौसूफ है, और ये इसकी सिफ्त आ रही है। ये वैसे मुब्तदा भी बन रहा है, ठीक है, मुब्तदा मौखर, बट यहाँ पर इसके आगे सिफ्त आ रही है कि वो बाग कैसे होंगे, तजरी बहती हैं मिन तहतिहल अनहारू खालिदीन, यहाँ तक, ठीक है, ये अल अनहारू, यहाँ तक ये पूरी सिफ्त बन रही है, ये मौसूफ भी है, डबल रोल कर रहा है ये मौसूफ के। जब भी नकरा के बाद आप देखें जुमला आ रहा है तो वो उसकी सिफ्त बन रहा होता है, नकिरा के बाद। नकिरा मजरूर भी हो सकता है, मरफू भी हो सकता है, मनसूब भी हो सकता है, उसके बाद जुमला आएगा, वो उसकी सिफ्त बनेगा, तो ये उसकी सिफ्त बन रहा है। जब मैंने ये पढ़ा था तो मुझे बहुत इसने अपील किया था कि ये उसकी जन्नात के आगे सिफ्त बताई जा रही है। हम तो ऐसे ही पढ़ देते हैं ना, रवा जन्नातिन, जन्नातिन भी आता है ना, जन्नातिन तजरी मिन तहती, तो दोनों तरह से आ सकता है, वो भी नकरा है, उसके बाद भी आगे सिफ्त है। खालिदीना से नया जुमला शुरू हो रहा है, खालिदीना ये आपका इसम फाइल है और जमा का सीगा है, इसके अंदर ही फाइल है, ठीक है ना, कौन सा फाइल होगा इसमें, खालिदीना के अंदर खालिदुन के अंदर हुआ होता है फाइल, और इसके अंदर क्या होगा, हम होगा, फाइल हम बनेगा, ठीक है। खालिदूना रफ़ई हालत होती है, खालिदीना नस्बी हालत होती है। फीहा, तो खालिदीना रहने वाले हैं उसमें, ये खबर बन जाएगी। फिर अगला जुमला आ रहा है, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाही, उनके लिए मेहरबानी, जैसे कहा गया था ना, सवाबम मिन इंदिल्लाही, सवाबम मिन इंदिल्लाही ऊपर हमने पढ़ा ना, तो अब यहाँ पर क्या है, नुज़ुलम मिन इंदिल्लाही, वमा इंदल्लाही खैरुल लिल अबरार, और नहीं है अल्लाह के पास, नहीं है नजदीक अल्लाह के, क्या इसका तर्जुमा होगा, वमा इंदल्लाही खैरुल लिल अबरार, बेहतर है, और अल्लाह के पास वाला पास, हाँ, जो बेहतर कुछ है अल्लाह के पास है नेकोकार। बेहतरीन है, खैरुन खबर बनेगी, इंदल्लाही शुरू में आ गया तो ये आपका क्या बनेगा, ये आपकी खबर मुकद्दम बन जाएगी, आपका मुब्तदा बन जाएगा। लिल अबरार क्या होगा, ये मुतल्लिक की खबर बन जाएगा, लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए, नेक लोगों के लिए, ठीक है। और जो कुछ अल्लाह के पास है बेहतरीन है नेक लोगों के लिए, बेहतरीन वो चीज है, वो जो भी है। नुज़ुलम का मतलब होता है मेहमानी, और ये वो खाना होगा जो कि फर्स्ट टाइम दिया जाएगा, और ये फिश होगी, फिश की भी कोई पता नहीं अंदर की कोई खास चीज होती है, कलेजी होती है, क्या होती है, वो उसका दिया जाएगा, उसको उनको दिया जाएगा उस वक्त मेहमानी। और जन्नत की बात हो रही है। नुज़ुलम होता है जो पहले हम देते हैं ना, एपेटाइजर जैसे कहते हैं, शादियों में भी देते हैं, घर में भी कोई आए तो पहले हम रिफ्रेशमेंट थोड़ा रख देते हैं, फिर खाना वाना देते हैं, एपेटाइजर की बात हो रही है। तो ये नुज़ुलम वो मेहमानी होती है जो मेहमान को खाना देने से पहले की जाती है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट कौन है, थोड़ी सी आगे रहिए जी, आ जाइए जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्ना, और बेशक, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से, लमई, अलबत्ता जो, युमिनु ईमान लाए हैं, बिल्लाही अल्लाह पर, वमा, और जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैकुम तुम्हारी तरफ, वमा उनजिला, और जो नाजिल किया गया, इलैहिम उनकी तरफ, खाशिईना डरने वाले हैं, लिल्लाही अल्लाह के लिए। सिस्टर नीचे कह दें,
لا نہیں لہی یشترونا لا نہیں وہ بیچتے بیایت اللہ اللہ کی آیات کو سمنن قلیلاً تھوڑی قیمت کے عوض اولائکا اور یہی لوگ ہیں لہم ان کے لیے ہے اجرہم اجر ان کا عند ربہم اپنے ان کے رب کے پاس ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد لینے والا ہے حساب یا الذین اے بس لوگوں نہیں آگے نہیں پڑھنا، بس وہ آیت میں کسی اور سے کروں گی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ پر ایمان لایا اور جو اس پر نازل کیا گیا اور جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف وما انزل الیہم اور جو نازل کیا گیا ان کے اوپر خاشعین للہ وہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے لا یشترون نہیں وہ ایکسچینج کرتے نہیں وہ ایکسچینج کرتے بی آیات اللہ اللہ کی آیات کی بی کا مطلب ہوتا ہے بدلے نہیں وہ خریدتے بیچنے دونوں کا معنی ایکسچینج کا معنی آ جاتا ہے بی آیات اللہ ثمنا قلیلا اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر اولئک لہم اجرہم عند ربہم اور ان اللہ سریع الحساب اللہ تعالیٰ جلد حساب لیں. یہ کن لوگوں کی اہل بیت کے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کے کن لوگوں کی بات ہے مشرکین کی بات ہو رہی ہے مشرکین لیکن کن لوگوں کی بات اہل کتاب مشرکین ہوتے ہیں نا ان میں سے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ مطلب جو ایمان رکھتے ہیں نا جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور کون سے رسول پر اور کون سے اللہ پر سوری کون سے رسول پہ جو اللہ نے بھیجے نبی پاک صلی اللہ پر تو ایمان رکھتے ہیں سبھی رکھتے ہیں نا مشرکین بھی رکھتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی رکھتے ہیں اللہ پر ایمان جو چاہے وہ آپ کے پہلے نبی آئے ان پر ٹھیک ہے اور ان کے اوپر جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان پر بھی جو ایمان رکھتے ہیں دونوں پر اپنے رسول پر بھی ایمان رکھتے ہیں ان سے اور پہلے پر جو نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو بعد میں نبی آیا جو بھی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو ان پر نازل کیا گیا قرآن اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں یعنی وہ اہل کتاب ان کو جنہوں نے دوہری شریعت پہ عمل کیا اچھا صحیح اپنی شریعت پر بھی عمل کیا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ گئے تو ان پہ بھی عمل کریں. اگر آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی شریعت پہ بھی عمل کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لے آئے قرآن پر بھی ایمان لے آئے تو ان کے لیے بھی یہی اجر ہے اہل کتاب میں سے. ظاہر ہے ان کے اہل کتاب پر نبی آئے تھے نا تورات آئی تھی انجیل آئی تھی اور نبی بھی آئے تھے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے. تو اگر وہ ان کو بھی مانتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ وہ اس شریعت پہ بھی عمل کریں ظاہر وہ جب اس شریعت پہ آئیں گے قرآن پہ عمل کریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تسلیم کر لیں گے ان کا بھی تو پھر وہ تو شرک سے نکل جائیں گے نا. جب شرک سے نکل جائیں گے تب ان کو دوہری شریعت پہ عمل ملے گا. اگر وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے اور اپنی کتاب اور اس پہ ایمان لا رہے ہیں اور اس پہ چل رہے ہیں کتابیں تو ان کی ختم ہو چکی ہیں نا لیکن پھر بھی اگر وہ کچھ کر رہے ہیں تو صرف ان کو اپنی شریعت پہ عمل کا اور وہ چونکہ شرک کر رہے ہیں تو ان کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو جب وہ اللہ اور اب دیکھیں ان کا ایمان لانا ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ان کا ایمان ان کو تبھی فائدہ دے گا جب یہ رسول آ چکے ہیں قرآن آ چکے ہیں تو اس پر بھی ایمان لائیں گے ٹھیک ہے. اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ کیا ہے وہ تو مشرک ہیں ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. ہاں اپنے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک نہیں آئے تھے تو اس وقت وہ اپنی کتاب پر ایمان لائے اور ان کے زمانے میں ہی فوت ہو گئے تو پھر ان کو فائدہ دے گا ایمان لانا اپنے نبی پر بھی کتاب پر بھی. لیکن مدینہ میں جو رہ رہے تھے اہل کتاب ان کو تبھی فائدہ دے گا یا آج جو اہل کتاب موجود ہے ان کو تبھی اپنی شریعت پہ بھی عمل کا فائدہ دے گا جب اس شریعت پہ بھی عمل کریں اس شریعت پہ بھی عمل کریں شرک کو چھوڑ دیں گے. ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے تو شرک کو چھوڑ دیں گے. قرآن پہ جب لائیں گے تو قرآن تو شرک کی دعوت نہیں دیتا کوئی دلیل نہیں ہے. خاشعین قرآن تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام. ظاہر ہے پھر وہ
ایمان لانے کا تو یہی مطلب ہے نا کہ اس پہ جو کچھ لکھا اس پہ عمل کیا جائے. خاشعین للہ، خاشعین بھی ایسے جیسے خالدین ہے، دونوں نون ہیں. اس میں بھی ہم ضمیر فاعل بن رہی ہے، خاشعین للہ، اور وہ آگے جو ہے وہ لا یشترون، نہیں وہ بیچتے بے آیات اللہ. اچھا مجھے سوال آپ سے میں نے یہ کیا تھا کہ کن لوگوں کی تعریف آئی ہے، تو اہل کتاب کے کن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے؟ جو اللہ رسول اور قرآن اور اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے. ان کی اور جو نمبر دوسری تعریف کیا بتائی گئی ہے اس میں کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے اور نہیں فوری اور کرتے. نمبر 3 کیا ہے؟ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں ہیں. یہ ان کی تعریفیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں. لیکن پھر پیچھے جائیں، یہاں پر دیکھیں، یہاں سے پڑھا تھا نا، لَمَن یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ، یہ ایک ہو گیا. خاشعین 2 ہو گیا. نمبر 3 لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اور نمبر پھر آگے جا کے اولئک لہم اجر عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، ان کا اجر ہے، ان کا اجر ہے. ٹھیک ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. ٹھیک ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، حساب جو ہے یہ بہت جلدی اس کا بھی ایک مطلب ہوتا ہے. اچھا جی، تو جو بھی ہوں گے اہل کتاب، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ بھی عمل کرتے ہیں، اسلام لے آتے ہیں، تو ان کو پھر یہی اجر ملنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، دوہرا اجر ملنے والا ہے، اپنی بھی اس کا اور ہماری بھی شریعت کا. چلیے، ظاہر ہے جو دین پہ ہوں گے وہی اسلام کی طرف آئیں گے نا. اپنے دین پہ ہوں گے تو سوچیں گے تھوڑا بہت اور پھر دین کی طرف اللہ تعالیٰ کو توفیق دے گا. جو اپنے ہی دین کو بھولے ہیں انہوں نے ہمارے دین کی طرف کیا آنا ہے. چلیں آگے ہم پڑھ لیتے ہیں لاسٹ آیت. ہنا رفیق ہیں؟ باجی میں رہ گئی ہوں. اچھا آپ رہ گئے، چلے آ جائیں. عظما جی ہنا نہیں ہے. اچھا کوئی بات نہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور تیار رہو، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین، ایمان والوں سے خطاب ہے. ٹھیک ہے. جب بھی ایمان والوں سے خطاب ہوتا ہے تو کوئی خاص حکم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جی اور خاص حکم کیا آ رہا ہے؟ اصبروا، صبر کرو. سب ٹھیک ہے. وصابروا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں کا روٹ پڑھ تو ایک ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ صبر کرنا ہے اور وہ اور صبر یعنی کہ جب کوئی تکلیف دے تو اس کے نتیجے میں وہ تو صبر ہوتا ہے نا، وہ تو صبر ہی ہوتا ہے نا. صبر کی تلقین کرنا. صابر جب بھی الف آتا ہے نا، جیسے بھی قاتلو بھی آیا تھا پیچھے، تو وہ ہوتا ہے کہ ہم باہم صبر کرنا، باہم جنگ کرنا. ایک ہوتا ہے قتل کرنا نا، جیسے ایک بندہ دوسرے کو شوٹ کر دیتا ہے، مار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے قاتلو، قاتل باہم دو بندے جو ہیں ادھر سے وہ بھی لڑ رہے، ادھر سے یہ بھی لڑ رہے، تو وہ جنگ ہوتی ہے، اس کو قتل نہیں کہتے. دو بندے جو ہیں وہ الف کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ، قاتلو، جنگ کرنا. تو پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا، ایسے تھوڑی جنگ ہوتی تھی کہ پورا جیسے لشکر ادھر لڑے. ایک بندہ آتا تھا، جب وہ ختم ہو جاتا تھا پھر دوسرا بندہ آتا تھا، اس سے لڑائی ہوتی تھی. اس کو کہتے ہیں جنگ. جیسے جادہ لا بھی ہوتا ہے نا، جادہ لا، تو جادہ لا میں کیا ہوتا ہے؟ جادہ لا جدل ہوتا ہے نا، جھگڑا ہوتا ہے. تو جھگڑا بھی جو ہوتا ہے وہ دو لوگوں میں ہوتا ہے نا. ہاں جی. جب الف آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ باہم کوئی بات ہو رہی ہے. قاتلا، جادلا، یہ ایک ہی باب سے ہیں. اچھا صابرا، صابرو ہے نا. تو یہ صابرا ہوتا ہے لیکن بعد میں صابرو بن گیا نا، جمانے کی وجہ سے صابرو. صابرو یہ امر بنا ہے اس لیے زیر آ رہی ہے، ورنہ صابرو ہوتا تو انہوں نے صبر کیا. صبرو ہوتا نا تو انہوں نے صبر کیا. تو صابرو صبر کرو، تم سب صبر کرو، امر ہے یہ. جیسے آمن اور آمنو ہوتا ہے. جی جی.
اسبرو میں بھی زیر آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اسبرو نہیں ہے, اسبرو ہے. تو اسبرو جو ہے یہ بھی آپ کا امر ہے. ورابطو, اور کیا کرو, باہم ربط پیدا کرو. ربط, رابط جو ہے نا یہ بھی آپ کا کیا ہے, الف آر ہے. تو ربط بھی جو ہوتا ہے جوڑ کے رہو, آپس میں جوڑ کے رہو, وہ بھی باہم ہوتا ہے, بہت سے لوگوں کے بیچ میں ہی ہوتا ہے. جی جیسے خاندان ہے آپس میں رکھیں, رشتہ دار ہیں تو وہ رابطہ رکھیں, رابطے سے ہے نا, جی رابطہ ایک دوسرے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو صابرو کا مطلب ہوتا ہے باہم صبر کرنا, یعنی خود بھی صبر کریں, وہ تو اسبرو ہے, تم خود صبر کرو اپنی تکالیف پہ. صبر بہت سی چیزوں پہ ہوتا ہے, عبادات پہ بھی صبر ہوتا ہے, جی عبادات پہ ہوتا ہے, بہت سی چیزوں پہ 3 طرح کا صبر ہوتا ہے نا. تو عبادات پہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آزمائشیں آتی ہیں ان پہ صبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پھر لوگوں کی طرف سے جو تکالیف ہوتی ہیں ان پہ صبر ہوتا ہے, تو وہ بھی آزمائشیں ہی ہوتی ہیں ایک طرح سے. گناہوں مطلب گناہوں سے بچنے, ہاں یہ تیسری چیز جو ہے نا, گناہوں سے بچنے پر. فرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کا موقع دیا ہوا ہے نا. اب یہ گناہ کا موقع دینا بھی یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو, چور کو چوری کا موقع دیتے ہیں. یہ جو ہاتھوں میں ہمارے سیل فون ہے ان پہ بہت کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو گناہ کا موقع دیا ہوا ہے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, گناہ سے بچنے کے لیے صبر کرتے ہیں. اپنے آپ, صبر کا مطلب ہے روکنا, اور روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے خوب سب کچھ گناہ کر کے پھر صبر کر لیا, پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا ہے, یا بہت دھاڑے مار کے رو لیا تو پھر آپ نے صبر کیا. صبر ہوتا ہے انسٹنٹ, کوئی بھی چیز آئی ہے آپ کے خلاف امر, خلاف کیا ہوتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے نا, جو آپ کو چیز, اس کے مقابلے میں کیا بولا آپ نے, خلاف مرضی یا ہاں خلاف مرضی, تو وہ جو بات آ جاتی ہے ہمارے, تو اس پہ آپ نے انسٹنٹ صبر کرنا. یہ نہیں کہ لڑائی جھگڑا ہسبینڈ سے کر کے اچھی طرح سنو کے پھر آپ نے, میں تو بڑی صبر والی ہوں. مجھے لوگ ایسے کہتے ہیں, میری فیملی میں سے کہتے ہیں میں تو بڑی صبر کرنے والی ہوں. میں نے کہا اچھا صبر ہی نہیں تو انہوں نے نہیں کیا نا, تبھی تو تکلیف میں ہو. مکہ والوں نے صبر کیا تھا 13 سال انہوں نے صبر کیا تھا, تب جا کے ان کو آگے جا کے مکہ مدینے میں تھوڑا سا, وہ بھی کتنے عرصے بعد جا کے ان کو حکومت ملی اور سب ریاست ملی. تو صبر تو ہر, چاہے بہو گھر میں آئے اس کو بھی شروع میں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت, ہر چیز کو گھر والوں کو بھی کرنا پڑتا ہے, اس کو بھی باہم ہوتا ہے, یہ وہ باہم صبر ہوتا ہے, صابر ہوتا ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے. لیکن جو آ رہی ہے اس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. 2 سال اگر وہ خیریت سے گزار رہے نا گھر میں سسرال سے, 2 سال مشکل ہوتے ہیں. پھر ہسبینڈ بھی اس کا, گھر والے بھی اس کے, لیکن وہ آتی ہی کہتی ہے بس میں آئی ہوں, مجھے پورا تخت مل جائے, مجھے کوئی روکے ٹوکے نہیں. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ جو پہلے آئی ہوئی ہے اس نے بھی 13 سال مکی کی زندگی کے گزارے ہوئے ہیں, تب اس کو اللہ نے آسائشیں دی ہیں. تو یہ ہر بندے کی زندگی میں مکی دور آتا ہے اور مدنی دور بھی آتا ہے. تو صابرو, اسبرو خود صبر کرنا اپنی ذات میں, اور صابرو باہم دوسروں کو بھی تلقین کرنا, ان کی تکالیفیں ان کی جو بھی ہیں, جیسے ہم لوگ مسلمان کرتے بھی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ صابرو. اور سورہ جو ہے نا والعصر, اس میں یہی کہا گیا ہے نا, الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا, حق کی نصیحت کرنا. اور صحابہ جب ایک دوسرے کو دیکھتے تھے تو یہ سورہ پڑھتے تھے. اور یہ سورہ جو ہے نا, یہ قرآن کی سمجھ لیں کہ یہ بڑا ایک اچھا لفظ انہوں نے ڈاکٹر اسٹرار اس کے استعمال کیا تھا, کہ پورا قرآن جو ہے نا اس کے مقابلے میں یہ, مجھے اب یاد نہیں, میں نے کل لکھا بھی تھا, وہ مجھے بہت پیارا لگا تھا ان کا جملہ. تو وہ آج کل ویسی میری یادداشت بہت خراب ہوئی, تو وہ بتاؤں گی انشاءاللہ آپ لوگوں کو, بڑا پیارا لفظ تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آپ کا جو ہے پوری سورہ جو ہے یہ قرآن کے مقابلے میں کیا ہے, یعنی تو اس کے لیے بڑا پیارا لفظ ہے, میں دیکھ کے شاید آپ کو بھی بتا دوں. ورابطو, اور یہ بھی باہم ربط پیدا کرنا ہے, ٹھیک ہے. ربط ہمیشہ ایک دوسروں سے ہوتا ہے, جوڑ کے پڑوسیوں سے رکھنی, رشتہ داروں سے رکھنی, اپنے بچوں میں سارا جتنا بھی ہے. پھر پوری قوم وہ ایک دیوار بن کے, سیسا پلائی دیوار جسے کہتے ہیں, وہ بنے دشمن کے مقابلے میں ربط پیدا رکھنا. اور واتقوا اللہ, اور ڈرو اللہ سے, یہاں پر تقوی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ شاید کہ تم کیا ہو, تو تفلحون, امید ہے یا شاید,
دو معنی ہوتے ہیں لا اللہ میں. اس میں ترجی اور اشفاق. ترجی ہوتی ہے ہوپ، ہوپ کا معنی ہوتا ہے اس میں ترجی میں، ہوپ جیسے میں کہہ رہی ہوں نا امید ہے. اور اشفاق کا مطلب ہوتا ہے خوف. جب تک یہ چیزیں ریپیٹ نہ ہونا یہ پھر پکی نہیں ہوتی. اشفاق ہوتا ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے نا کہ آئی ایم افریڈ، تو اس میں وہ اللہ کا معنی آئی ایم افریڈ. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا تھا کہ خطبہ جب فرمایا تھا انہوں نے حج پہ، آخری حج پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نی، میں جو ہوں شاید نیکسٹ ایئر، پورا جملہ یاد نہیں ہے، نیکسٹ ایئر مجھے خوف ہے کہ میں اگلے سال تم لوگوں کے ساتھ حج نہیں کر سکوں گا. آئی ایم افریڈ. تو اشفاق کا یہ مطلب ہوتا ہے، کاف بھی اس کے آگے، اشفاق یعنی خوف. ٹھیک ہے. ٹیچر ایسے نہیں لگتا ہے جیسے نبی پاک نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں اگلے سال نہیں ہوں ہاں گا. تو آئی ایم افریڈ نا کہ مجھے جیسے مجھے خوف ہے، مجھے لگتا ہے، ٹھیک ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں اگلے سال یہ نہیں کر سکوں گا. تو وہ جو لالہ ہے اس میں اشفاق جو ہے وہ ڈر ہے، اور ترجی کیا ہے وہ رجا سے ہے، امید سے ہے. تو کہتے ہیں نا امید بھی، ایمان کس کے درمیان ہوتا ہے؟ ایمان امید اور امید پلس خوف. امید پلس خوف کا نام ہے ایمان. یعنی آپ کا ترجی اور اشفاق دونوں چیزیں. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے اور اپنے گناہوں کا خوف ہوتا ہے، ڈر بھی ہوتا ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے صرف امید ہی نہیں رکھنی، اس کی خود سے ڈرنا بھی ہے. ٹھیک، اس سے ڈرنا بھی ہے، بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں کہ بس امیدیں لگا لو کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو وہ تو بخشنے والا ہے، تو مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اور شفا تو ہو جائے گی، ہے نا. یہ نہیں ہے. امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنی ہوپ کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے. نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. امید رکھنی ہے لیکن ساتھ ساتھ خوف بھی، ڈرنا بھی، اپنے گناہوں سے بھی ڈرنا ہے. اور گناہوں سے تب بھی ڈرتا ہے نا جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو پھر گناہ نہیں کرتا. ہو اللہ سے خوف بھی رکھنا ہے. لیکن اللہ سے کچھ لوگ صرف اللہ بھو، وہ پھر کیا ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں. اسلام جو ہے اعتدال کا نام ہے. دونوں چیزیں رکھو. یہ نہیں کہ خوف میں مبتلا ہو کے تو ڈپریشن میں چلے جاؤ کہ بس جہنم ہے تو جہنم ہے. نہیں، اللہ نے امید بھی دلائی جنت کی. اللہ کا لفظ اللہ نے کیوں یوز کیا ہے؟ دونوں چیزوں کے لیے. تم امید ہے کہ وہ کیا کرو تم، تاکہ کا معنی بھی تم فلاح پا جاؤ. تو ہم تو تاکہ کا معنی کر دیتے ہیں، لیکن اصل معنی تو یہی ہوتا ہے، ترجی اور اشفاق کے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا اسم آ رہا ہے اور پھر آج اس کی خبر آ رہی ہے تفلحون. اب یہاں پہ جملہ فعلیہ بن کے خبر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں جو آپ کے ہیں نا جو بھی ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو کیا نصیحت کی ہے اور ایمان والوں کو کیا احکامات دی ہیں، وہ سارے آپ نے دیکھ لیے. اللہ کا ڈر، تقوی پیدا کرنا ہے اپنے اندر، اپنے پر لازم کر لو. ٹھیک ہے. اور تقوی جو ہے ہر کام کی بنیاد ہے. تقوی ہوگا تو عورتوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اوپر تم کیا کرو گے، ان کے حقوق ملیں گے نا، ان کو بیوی کا بھی دو گے، سب جتنے بھی ہوں گے. اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو کوئی کسی کا حق نہیں دے گا. جو حق نہیں دیتے نا ان کو خوف نہیں ہوتا اللہ کا. اور یہ حق نہ دینا بھی، یہ دوسرے پہ بھی ظلم ہوتا ہے، اور اپنی سب سے پہلے اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے. یہ جو ظالمین کہا گیا نا، تو یہ لوگ ظالم ہوتے ہیں، دوسروں پہ ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی ذات پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں ظلم. اچھا، خاص طور پہ اس میں رحم کی جو رشتے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے. اور وہ اگلی سورہ بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے، تقویٰ سے، رحمی رشتوں کا. اور اس میں میاں بیوی کا سب سے پہلے جو سورہ نساء بھی ہم چلا شروع کریں گے. پورا ادب اور احترام ملحوظ رکھا جائے. ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کی گئی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، کیونکہ سب کا خالق اللہ ہے، اور ہم سب کے والدین جو بھی ہیں، یہ سب جو ہیں آدم. تو اس میں آپ نے وہ جو اوپر کا اجر کی بات ہوئی تھی نا، عامل، تو وہ اس کی بات بھی ہوئی تھی نا. تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے. اور ان کے اعمال ان کی نیتوں کے مطابق. اعمال کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتا، کسی کی شکل یا ہاتھ پیر کتنے خوبصورت ہیں.
اس کی نظر ہمارے دلوں پہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل میں اللہ کا کتنا ڈر ہے، خوف ہے، تقویٰ کتنا ہے. تقویٰ ہا ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دلوں میں ہے. سب کو یہ باتیں پتہ ہیں، بس یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو، سب سے پہلے میں ریمائنڈر اپنے آپ کو دے رہی ہوتی ہوں، پھر آپ لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورا ہفتہ ہمارا جو ہے اسی طرح گزرے اور چیزیں ہمیں یاد آتی رہیں اور ہم کریں. ٹھیک ہے، آمین انشاءاللہ. اور مقصد بھی یہی ہے، قرآن کو تو صبح روز پڑھنا ہے، روز پڑھنا ہے. تو آپ اس کو ایز اے لیسن لے کے تو ایک دفعہ ضرور اس سے گزرا کریں، ترجمہ یاد کریں، اس میں سے چھوٹے چھوٹے کوشچن بنائیں، اس کی آیات پہ غور کریں، کیونکہ آج ہم نے تفکر اور تدبر کا بھی پڑھ لیا نا، تو وہ بھی کوشش سے ہوتا ہے، بغیر اس کے نہیں ہوتا. آپ نے تو صحیح. چلیے ٹھیک، ابھی اور تو کوئی نہیں رہ گیا نا؟ آپ کی آیات بھی ختم نہیں، شروع کی 1-2 آیات نہیں کرائیں، لیکن کوئی نہیں، اتنی امپورٹنٹ نہیں تھی. اچھا، اس کی اگر آپ نے تلاوت سننی ہے نا، اگر میں پلے کروں گی تو نہیں آئے گی روم میں. اگر کسی کو طریقہ آتا ہے تو مجھے بتا دیں، میں پلے کر کے ایک دفعہ آپ لوگوں کو پوری آیات جو ہے دوبارہ سنا دیتی ہوں. اور ان کی آیات اگر آپ نے سننی ہے تو کس کی آواز میں سننی ہے؟ یہ والا رکوع کس کی آواز میں سننا ہے؟ مشاری کی آواز میں سننا ہے. آپ اس کی سورہ آل عمران کی جب تلاوت لگائیں گے نا تو اس کے بالکل اینڈ پارٹ پہ آخری رکوع آپ سن کے دیکھیں، کیا بات ہے. اور پھر سمجھ کے بھی، جیسے ہم نے سمجھا بھی ہے اور آپ نے پہلے تفسیر بھی سنی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کو کاش میں یہاں سنوا سکتی آپ لوگوں کو، لیکن مجھے طریقہ نہیں پتا کہ کیسے میں یہاں سے پلے کروں تو آپ کو آ جائے. میں کر کے دیکھتی ہوں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو آواز آتی ہے تو بتا دینا، نہیں تو میں بند کر دوں گی. تو آپ کر کے 1 سیکنڈ لگے گا، بس میں پلے کر رہی ہوں آپ کے لیے. سوری. پلے کیسے کرنا ہے مجھے؟ ریکارڈ کا بٹن ہے، پلے کا بٹن نظر نہیں آ رہا مجھے. ہاں جی، اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ خود ہی سن لیجیے گا، ٹھیک ہے. نہیں ہو رہا مجھ سے. اور اس کو پھر آپ سورہ آل عمران مشاری اور آل عمران ٹائپ کریں گے نا یوٹیوب پہ، تو پھر اس کا پورا پارا سنیں تو بہت اچھی بات ہے. بیٹھ کے ایک دفعہ ضرور سنیں پورا پارا، پوری سورہ آل عمران، اور ایک دفعہ پوری ریوائز ہو جائے گی. نہیں تو پھر آخری رکوع ضرور 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 سنیں اس کو، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی دیر لگ گئی لیکن کوئی نہیں، آپ کا اچھا سا لیسن ہو گیا. جی بس یہی ٹائم ہے جو آپ کا اعمال نامے میں انشاءاللہ لکھا جائے گا، اور اجر بھی اس کا بہت زیادہ ہے. اللہ کا ذکر ہی ہے نا، بیٹھ کے ذکر کیا ہم نے، اور کیا کیا انشاءاللہ.